اور میں آج جو سا کنسنٹریٹ کروں گا دیٹ از آن کرسچن میریج ایکٹ، ڈیورس ایکٹ اور کرسچن لا آف انہیریٹنس جو سا ہے. اور میں آغاز میں یہ کہہ دوں کہ ان لاس میں اتنی کئی دفعہ کلیئرٹی نہیں ہے، یا اس کو سمجھنا تھوڑا سا جب تک انسان پڑھے نہ کرے نہ تو مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ نیچے ٹرائل کورس جو ان کے لیے بھی کافی مشکل ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں لا کالج میں پڑھتا تھا تو اتزاد حسن صاحب ہمارے ٹیچر تھے، تو انہوں نے ایک واقعہ بتایا. کہتے ہیں کہ ایک لیڈی تھی، ان کی میں وکالت کر رہا تھا، تو 15 سال کے بعد صرف اس چیز کا فیصلہ ہوا کہ اس عدالت کو سننے کا اختیار ہے، جورسڈکشن کا صرف فیصلہ ہوا. تو کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، اور میں نے شام کو اس اپنی جو کلائنٹس تھی، لیڈی تھی، اس کو فون کیا. میں نے کہا کہ بھئی مبارک ہو، وہ درخواست آپ کے حق میں ہو گئی اور عدالت کو سننے کا اختیار ہے. تو کہتے ہیں کہ بجائے کہ وہ میرا شکریہ ادا کرتی، وہ ہنسنے لگ پڑی. تو میں نے کہا ہنسنے کی اس میں کیا بات ہے؟ کہتی ہے کہ میں نے جب آپ کو کہا تھا اس وقت تو میرا خیال تھا کہ ڈیورس ہو جائے گا تو میں خود شادی کر لوں گی. اب میری اس وقت جو 1 سال کی بچی ہے وہ اب 16 سال کی ہو گئی ہے، تو اب میں انٹرسٹڈ ہوں کہ اس کی شادی ہو. تو بجائے کہ اب جو مرضی فیصلہ ہو یا نہ ہو، اب میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کلیئرٹی جو سی ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے کرسچن میریج ایکٹ، جو کہ عدالتوں کے بیچ میں تو شاید ہمیں اتنی ضرورت نہیں پڑتی، مگر جسٹ فار انفارمیشن سیک جو سا ہے وہ میں آپ کو ان بریف تھوڑا سا، اور میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا. اس کے بعد آپ کے کویشچن آنسرز ہوں وہ آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. کرسچن میریج ایکٹ جو سا ہے یہ 1872 کا ہے. 1872 یہ انگریزوں کے ٹائم کا ہے. انہوں نے تو اپنے ملک میں اس کو تبدیل کر لیا، ہمارے ملک میں یہ ویسے ہی چل رہا ہے. اور اس میں جو سا ہے میرج جو سی ہے انڈر کرسچن میریج ایکٹ ہو سکتی ہے، اور بالغ ہونا ضروری ہے. اور کرسچن میریج ایکٹ کے تحت بالغ جو سا ہے وہ 23 سال تک جو سا ہے وہ مائنر کنسیڈر ہوتا ہے. 23 سال تک، یعنی 23 سال سے اوپر ہو تو وہ بالغ ہے، 23 سال سے نیچے نابالغ ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر بیٹی ہمارے نیشنل لا کے مطابق چاہے بالغ بھی ہو، بیٹا چاہے نیشنل لا کے مطابق بالغ بھی ہو، مگر اس کا گارڈین سے اپنے والد کی کانسینٹ، اس کے مدر کی کانسینٹ، یا اگر دونوں نہیں ہے تو گارڈین کی کانسینٹ جو سی ہے وہ ضروری ہے. اور پھر وہ کانسینٹ ہو تو جو پڑھنے والا ہے، جو شادی جس نے پڑھنی ہے، وہ جو سا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ لگائے کہ مجھے فادر کی کانسینٹ مل گئی، مجھے والدہ کی کانسینٹ مل گئی، یا دونوں نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ مجھے گارڈین کی کانسینٹ ملی. تو پھر وہ جو نکاح پڑھتا ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کو پڑھ سکتا ہے. تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ کرسچن میریج ایکٹ کے تحت 3 جو یہ 21 ایئرس جو سی ہے وہ 21 ایئرس کے بعد جو ہے وہ اڈلٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ مائنر کنسیڈر ہوتا ہے. اور اس میں جو پڑھنے والا ہے ہی مسٹ بی این آرڈینڈ پاسٹر. وہ کرسچن کمیونٹی کے بیچ میں باقاعدہ اس کی آرڈینیشن ہوتی ہے، وہ پاسٹر ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ لائسنس جو سا ہے گورنمنٹ کی طرف سے جاری شدہ ہو، ہر شخص جو سا ہے وہ نہیں پڑھ سکتا. تو تب یہ جو سی ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ یہ شادی پڑھ سکے. سیکشن 10 میریج ایکٹ کا جو سا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹائم مقرر کرتا ہے کہ کس ٹائم سے کس ٹائم تک شادی ہو سکتی ہے. That is between 6 in the morning and 7 in the evening. اس ٹائم کے دوران شادی ہو سکتی ہے. اب یہ بڑا دلچسپ ہے، میں بھی سوچ رہا تھا کہ ہمارے ادھر بھی پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ شادی جو سی ہے کئی دفعہ بارات لیٹ آتی ہے، کئی دفعہ کچھ ہوتا ہے تو پاسبل نہیں ہو سکتا. تو یہ چونکہ 1872 کا ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ فریمرز جو سے ہیں جنہوں نے یہ بنایا ان کے لیے یہ ضرور ہوگا کہ 1872 میں شاید ہر جگہ پہ لائٹ بھی نہ ہو، تو تاکہ لڑکا اور لڑکی اگر ہاں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں شادی کے لیے تیار ہوں، تو ایٹ لیسٹ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں. اگر اندھیرے میں شادی ہوگی تو یہ لاجک اس سیکشن کی مجھے یہی لگتی ہے، سیکشن 10 کی، کہ وقت جو مقرر کیا ہے وہ روشنی میں شادی ہونی چاہیے تاکہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ سکیں، اور پھر اس کے بعد جو سا ہے وہ ہاں یا نہ کریں. کیونکہ پیچھے ابھی کچھ عرصہ پہلے دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی نے
जॉन सा इनकार कर दिया शादी के बाद कि पहले मैंने तुझे मेकअप में देखा था, अब मेकअप के बगैर देखा, अब तू चीज वो नहीं है, धोखा दिया गया मुझे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि रोशनी में ये एक लॉजिक बनती है कि रोशनी में होना चाहिए। फिर तीसरा जॉन सा है, चर्च के बीच में लिखा हुआ है कि चर्च में शादी होनी चाहिए। मैरिज एक्ट सेक्शन 11 जॉन सा है, वो कहता है कि चर्च में शादी होनी चाहिए। और इसकी एक्सेप्शन भी उन्होंने दी हुई है कि अगर चर्च जॉन सा है, क्योंकि ये गांव के लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं, अगर चर्च 5 मील से ज्यादा डिस्टेंस पे है तो फिर किसी और जगह पे भी हो सकती है। और एक और बड़ा दिलचस्प है कि जब क्रिश्चियन मैरिजेस होती हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो लड़का है वो किसी चर्च का मेंबर होता है, लड़की जौन सी है वो किसी चर्च की मेंबर होती है। और निकाह जौन सा पड़ता है वो ऑर्डिनरीली लड़की का जो चर्च होता है वहां निकाह पढ़ा जाता है दुल्हन के चर्च में, और दुल्हन का जो पादरी है वो निकाह पढ़ता है। और इसमें हम उसको बैंस कहते हैं कि शादी से 2 अतवार पहले 2 दफा बैंस होती हैं, क्योंकि संडे को सर्विस होती है, तो जिसको हम पुकारे भी कहते हैं और बैंस भी होती हैं। और उसमें पादरी साहब बकायदा ऐलान करते हैं चर्च के बीच में, कॉन्ग्रीगेशन में, कि फलां शख्स जिसका नाम ये है, जिसकी बल्दियत ये है, जिसकी उम्र ये है, जिसकी रहाइश ये है, इसकी शादी होना इकरार पाई है फलानी लड़की के साथ जिसका नाम ये है, जिसके वालिद का नाम ये है, जिसकी रहाइश का ये है, और जिसकी ये दोनों जौन से हैं, इनकी ये उम्रें हैं। और अगर आप में से किसी को कोई ऐसी वजह पता हो जिससे कि कानूनन या शरन ये निकाह नहीं हो सकता, तो आप अभी बता दें। ये इसको फिर हम कहते हैं कि ये पहली पकार है या पहली बैन है। ये क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत भी है और प्रैक्टिकल ये होता भी है। इसी तरह शादी से पहले जो सा एक और अतवार होता है, उस दिन भी सबत के रोज इबादत हो रही होती है, और इबादत के दौरान पाजी साहब यही बात रिपीट करते हैं और कहते हैं कि ये पकार का दूसरा मौका है, या ये सेकंड जो सा है ये चांस है। फिर जिस दिन शादी होती है उस दिन भी ये बैन होती है और पकार होती है, और कहते हैं कि भी ये शादी होने लगी है और किसी को कोई एतराज तो नहीं है जिससे कि शरन या कानूनन ये शादी नहीं हो सकी, तो अभी बता दें। तो अगर ऐसी बात नहीं होती तो फिर उसके बाद शादी होती है। और इसके अलावा आप मोहम्मदन जो कल्चर है और जो मोहम्मदन लॉ, उसमें तो हम देखते हैं कि लड़की डिफरेंट जगह पे बैठी होती है, लड़का डिफरेंट जगह पे बैठा होता है, और मौलवी साहिबान दोनों से जाके अलग अलग पूछ लेते हैं कि भाई ये निकाह पढ़ने को इतराज नहीं। मगर हमारे कुछ मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरी बेटी की भी शादी अटेंड की, और कुछ दोस्त हैं जिनको वैसे चांस मिला, तो बकायदा दूल्हा और दुल्हन पूरी जो लोग भलाई होते हैं जो चर्च में मौजूद होते हैं, वो सामने दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं, और पादरी साहब जो से हैं जो निकाह पढ़ रहे होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि भाई ये आपकी शादी इससे होने लगी, आपको इनकार तो नहीं है। और उसको बोलना पड़ता है बुलंद आवाज से कि जी नहीं, और ये भी पूछना पड़ता है कि दुख दर्द में, तकलीफ में, और ये सारी साथ देंगे। और ये भी पूछते हैं कोई वजह तो नहीं है कि जिससे कि ये शादी नहीं हो सकी, आप बताएं। तो ये तमाम जो सी हैं फॉर्मेलिटीज और ये जो कानून की जरूरियात है ये तमाम पूरी होती हैं। और फिर जो मैरिज रजिस्टर होता है बाकायदा, उस पर कॉन्ग्रीगेशन जब निकाह पढ़ा जाता है उसके बाद रिंग्स जो सी हैं वो भी एक्सचेंज होती हैं, लड़की लड़के को बनाती है और लड़का लड़की को बनाता है। और फिर वो मैरिज रजिस्टर जो है उसके पास सामने दोनों दूल्हा और दुल्हन जौन से हैं बाद में दस्तखत करने जाते हैं, और उस पे गवाह भी 2 साथ लेके जाते हैं। एक लड़की की तरफ से गवाह होता है और एक लड़के की तरफ से होता है। और फिर पादी साहब जौन से हैं आखिर में उस पे दस्तखत करते हैं। तो ये जो सा है, और फिर कानून ये कहता है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट कि विद इन अ मंथ 1 मंथ रजिस्ट्रार मैरिज रजिस्ट्रार जो सा है उसको भेजनी पड़ती है उसकी कॉपी के ये निकाह मैंने पढ़ा। ये तो है मैरिज एक्ट। अब मैं आऊंगा डिवोर्स एक्ट 1869। अगले के जाने से पहले अगर किसी दोस्त का इसके ऊपर क्वेश्चन हो और मेरा इकट्ठे पूछ ले वो भी बिफोर वी मूव ऑन एक चीज से पूछना, निकाह नामा होता है सर यहाँ पे रजिस्टर, और उसमें सारी टर्म्स यहाँ की तरह के राइट ऑफ डिवोर्स और ऑल ऑफ दिस चीजें? नहीं, ये नहीं होता। राइट ऑफ डिवोर्स वगैरह की कोई बात नहीं होती।
البتہ سمپل فارم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی، یہ ان کی ایج ہے، یہ ولدیت ہے، یہ ان کی ایڈریس ہے اور یہ شادی کر رہے ہیں، اور ایک کالم بنا ہوتا ہے دلہن کا اور ایک کالم نہ وہ یعنی کہ جو کنسیڈریشن ہے اس کا کوئی مینشن نہیں ہوتا، رائٹ ٹو ڈیورس کا نہیں، کچھ کیونکہ یہ انفیکٹ انڈر محمد لا اٹ از اے کانٹریکٹ، بٹ انڈر کرسچن لا اٹ از ناٹ اے کانٹریکٹ، کانٹریکٹ نہیں ہے. اس کو عموماً کیتھولک جو سے ہیں وہ اس کو سیکریمنٹ کہتے ہیں کہ یہ ایک مقدس جو سے فریضہ ہے جو انجام پایا. ہاں یہ ہے، یہ بھی میں اس کو کلیریفائی کر دوں کہ لڑکی کی ایج منیمم 13 اور لڑکے کی منیمم 18 ہونی چاہیے، مگر وہ مائنر کنسیڈر ہوں گے، اس سے نیچے تو ہو ہی نہیں سکتی، اس سے نیچے تو ہو ہی نہیں سکتی، مگر ان بٹوین اگر 21 اور ان ایجز کے بیچ میں ہو تو پھر کانسینٹ آف فادر، کانسینٹ آف مدر اور کانسینٹ آف گارڈین اگر دونوں نہیں ہیں. ہاں وہ بھی نہیں، کورٹ میرج کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، پھر شادی وائڈ نہیں ہوگی، مگر یہ کہا جائے کہ پریفریبلی ایسے ہونا چاہیے. یہ ایک سیکشن ہے باقاعدہ، سیکشن کرسچن میرج ایکٹ کے بیچ میں ہی ہے، مگر اس سے میرج وائڈ نہیں ہوتی، میرج رہے گی. محمدن لا تو اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے، مگر کرسچن لا نہیں، کرسچن لا نہیں. ہاں انڈر محمدن لا تو ہے کہ وہ کتابیہ کے ساتھ کر سکتی ہے، مگر کرسچن لا میں نہیں. ہاں بولیے بولیے. جی جج صاحب، شوکت احمد پیزا صاحب، جج صاحب جسٹس شوکت احمد پیزا. مائک تھوڑا سا اونچا کر لیں. شادی سے پہلے آپ نے 3 کالز کا تذکرہ کیا، اور وہ 3 کال جو ہے وہ شادی سے پہلے لگائی جاتی ہے. اس سے مجھے اس چیز کا احساس، ایک بات کا احساس ہوا ہے، میں آپ کو کلیریفیکیشن چاہتا ہوں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اس کا مرد کے برابر اس ان 3 کالوں سے مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی چوری کا سامان نہ کسی کے پاس چلا جائے تو اس کے لیے معاشرے میں وہ ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ کام ہو رہا ہے، اس میں کوئی کوئی رابری، کوئی چیزیں مطلب ایلیمنٹ تو نہیں ہے، آپ آئیں اور آپ کی شہر پہچانے اور اگر آپ کی تو آپ لے لیں تو یہ رسم دیتے ہو. مجھے اس کے پیچھے ایک کانسیپٹ نظر آتا ہے، مجھے محسوس ہوا، آپ اس کو کلیریفائی کریں. اور دوسری آپ نے بات فرمائی کہ مسلم جو ہے محمدن لا کے تحت مولوی جو ہے وہ پوچھتا ہے لڑکی سے اور یہ اپنا علیحدہ اور لڑکے سے علیحدہ. حضرت میری ہمبل رائے میں یہ جو ہے یہ رسومات ہیں جو مسلمانوں کے سب کانٹیننٹ میں آنے کے بعد ہندوؤں سے انفلوئنس ہو کے پیچھے عورت کو علیحدہ بٹھا دیں، مرد کو علیحدہ بٹھا دیں. کیونکہ جہاں تک تعلق ہے، آپ تمام لوگ جو مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شادی کی آفر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور وہ اس وقت کی جب انہوں نے پورے طریقے سے کاروباری معاملات میں ان کو پلٹنے کے بعد انہوں نے آفر کی. تو یہ جو آپ کی آبزرویشن ہے یہ اسلامک کلچر کو ریفلیکٹ نہیں کرتی، یہ سب کانٹیننٹ کلچر کو ریفلیکٹ کرتی. دونوں چیزوں پر میں آپ کی رائے. میرا خیال ہے کہ جو دوسرا ہے اس پہ تو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں، وہ تو کلچر کی بات ہے.
جو پہلا سوال ہے آپ کا کہ یہ جو بات ہوئی اسپرٹ اس میں کیا تھی کہ یہ جو بینز ہوتے ہیں یا پکاریں ہوتی ہیں اس کا بیسیکلی اسپرٹ واضح جو سی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ فرض کر لیں اعلان کیا جاتا ہے کہ بھی ان دو کی آپس میں شادی ہونے لگی ہے اور پوچھا جاتا ہے جو کہ پریکٹیکلی بہت ریئر ہوتا ہے، بہت ریئر کہ کوئی اعتراض آئے، مگر یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کوئی آلریڈی میرڈ ہے اور اس کی ڈیورس بھی نہیں ہوئی تو اگر کسی کو پتا ہے تو وہ کہے کہ بھی اس کی شرعن اور قانوناً جون سی ہے اس کی شادی دوسری ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ انڈر کرسچن لا تو پروہیبٹڈ ہے، تو وہ پہلے کا تو یہ جواب ہے۔ دوسرے کا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کی شادی بھی اٹینڈ کی تھی اور وہ کلچر کا بھی مجھے پتا ہے۔ سر ایک سوال ہے کہ اس میں آپ کہتے ہیں پکارے جی کوئی آپ کے چیک کر لیتا ہوں کریکٹر کے بارے میں بات کر سکتا ہے، کس کے بارے میں؟ لڑکی اور لڑکی کے کریکٹر کے بارے میں؟ نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ کریکٹر کا وہ قانونی طور پہ نہیں کر سکتا، یہ بیسیکلی شرعن اور قانوناً کی جب بات ہے نا اس کے بیچ میں یہ شاید یہ چیز جائے گی اور یہ ہوتا نہیں ہے، ہوتا نہیں، وہ تو کسی نے کوئی لڑائی کرنی ہو یا کوئی ایسی بات ہو ویسے نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی آلریڈی میرڈ ہے اور کسی جو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو پتا ہے یہ تو آلریڈی میرڈ ہے اور وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ بھی اس کی قانوناً شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ صاحب آپ ایک لاسٹ کوئسچن ایک سے جناب سے کی اجازت سے آپ سر مسلم گرل اور کرسچن بوائے کی ایسی شادی کے اوپر کرسچن لا کے مطابق کیا ہے تو اسلام کے اندر کچھ ممانعت ہے؟ مسلم گرل اور کرسچن بوائے کی اس کے اندر نہیں میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ کرسچن لا کی پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے؟ وہ کرسچن لا تو اس پہ سائلنٹ ہے، کرسچن لا سائلنٹ ہے اور اسلامک لا میکس اٹ ورک۔ اس طرح کے ایشوز آتے ہیں، اس کے ایشوز آ رہے ہیں سر، یہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ دونوں کے ایفیکٹ ہے اس کے درمیان وجہ سے پلیز کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ دونوں کا جو پروسیس ہے ہاں جی بالکل سیم ہے، یہ ڈینومینیشنز ڈفرینٹ ہے، کیتھولک اور بعد میں پروٹیسٹنٹ آئے مگر قانون جو ہے دونوں کو یہی اپلیکیبل ہے، ہاں سیم ہوتی ہے۔ کرسچن ایک اور ہے کہ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کے مطابق اگر پروٹیسٹنٹ یہاں کا ہے پاکستان کا دونوں اور دوسرا یونٹ کا امریکہ کا ایک وہاں کا، اس کے بعد جو نیکسٹ میٹنگ ہوگی اس کی جو رجسٹریشن ہوگی جو بھی سائز ہوگا وہ کہاں کا ہوگا، اس کی پروسیجر کی سیم ہوگی؟ ہاں نہیں، وہ جو کرسچن میرج ایکٹ ہے اس میں بھی ایک پروویژن ہے کہ اگر وہ پاکستانی نیشنلز نہیں ہیں تو پھر ہمارے جو ادھر جن کے پاس لائسنس ملا ہوا ہے میرج کرنے کا ان کو اجازت نہیں ہے، پھر چرچ آف پاکستان جو سے کہ انہیرٹ کرتے ہیں برطانیہ کی حکومت کو اور تب سے آئے ان کو ان پادری صاحبان کو اجازت ہے کہ وہ نکاح فورن نیشنلز کا پاکستان کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں۔ سر ایک سوال ہے، کیا یہ مسلمان لڑکی اگر کرسچینٹی قبول کر لیتے تو اس میں وہ میرج ہو سکتی ہے؟ ہاں انڈر کرسچن لا تو ہو سکتی ہے مگر اسلامک لا میں کافی مشکل ہوگا۔ کیا یہ جو کرسچن لڑکی ہے یا کرسچن لڑکا ہے یہ کسی اور مذہب میں بھی شادی کر سکتے ہیں اور جی نہیں، وہ انڈر کرسچن میرج ایکٹ تو نہیں ہوگا، اگر کسی اور میں کریں گے تو مذہب تبدیل کر کے ہی کر سکتے ہیں۔ جی دوسرا یہ ہے کہ کیا پارٹی ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے یا بیوی ایک سے زیادہ مرد؟ نہیں، کرسچینٹی میں کرسچینٹی یہ ہے وہ بھی نہیں، اجازت نہیں ہے۔ سر ایک پریکٹیکل کویشچن، یہ رجسٹرار آف میرجز ہوتا کہاں پہ کرسچن؟ کیا از اٹ یور لوکل چرچ یونین کاؤنسل کس طریقے سے کام؟ یہ رجسٹرار آف میرج باقاعدہ گورنمنٹ کا جون سا ہے یہ ادارہ ہے جس میں کہ کرسچنس کا بھی اس کو اختیار دیا گیا ہے، جہاں وہ ریکارڈ رکھتے ہیں ڈیتھس کا اور برتھس کا، اس کے ساتھ ان کو یہ اختیار بھی ہے، دیٹ از گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ۔ نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ یہ کلپنی فرید کوٹ ہاؤس کے قریب ہے۔ اور اگر کوئی کویشچن ہے تو وہ پلیز اینڈ کے لیے اسی ٹاپک پر آ سکتے ہیں۔ لیکن اب میں آؤں گا ڈیورس ایکٹ 1869، یہ جون سا ہے یہ واقعی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بیچ میں
ایمبیگوٹیز کی وجہ سے اور کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیلیز ہو جاتی ہیں اور اس کے فیصلے ہونے کے کئی سال جو میں نے ابھی ارتداد حسن صاحب کا بتایا ایک واقعہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں. ڈیورس ایکٹ کے بیچ میں ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں. ایک ہے ڈسولوشن آف میرج سیکشن 10 ہے, دوسرا ہے نلٹی آف میرج دیٹ از سیکشن 18 اور 19 ہے, اور ایک ہے جوڈیشل سیپریشن وہ ہے سیکشن 22. اور عموماً کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ چونکہ یہ بہت کم مقدمات ہوتے ہیں, سول ججز کو بھی نہیں پتا ہوتا, تو وہ جوڈیشل سیپریشن کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ طلاق کا دعویٰ ہے. تینوں میں ایک فرق ہے. جو ڈسولوشن آف میرج ہے اس سے میرج ڈیزالو ہو جاتی ہے, ٹھیک, اور جو جب ڈیزالو ہو جاتی ہے تو دونوں کا اسٹیٹس جو ہے دیٹ از آف ڈیورسی. لڑکے کا بھی ڈیورسی کا اسٹیٹس ہو جاتا ہے اور بیوی کا بھی ڈیورسی کا اسٹیٹس ہو جاتا ہے. نلٹی آف میرج جو ہے دیٹ وہ سیکشن 18 اور سیکشن 19 ڈیل کرتے ہیں. نلٹی آف میرج سے میرج نلیفائی ہو جاتی ہے, میرج ڈیزالو نہیں ہوتی, میرج نلیفائی ہو جاتی ہے. نلیفائی سے مراد کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پہلے شادی شدہ تھے ہی نہیں, یعنی کہ وہ اگر دوسری شادی کراتے ہیں تو ان کو اسٹیٹس اسپنسٹر کا اور بیچلر کا ملے گا, ان کو طلاق یافتہ کا اسٹیٹس نہیں ملے گا. اس پہ میں آگے جا کے تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا. یہ ایک تو ڈسولوشن آف میرج ہو گئی, ایک نلٹی آف میرج ہو گئی. نلٹی آف میرج کی میرج ڈیزالو نہیں ہوئی, اٹ ہیز بین نلیفائڈ, سمجھا جائے گا کہ شادی ہوئی نہیں, ان کو اسٹیٹس اسپنسٹر اور بیچلر کا ملے گا. پھر تھرڈ ہے جوڈیشل سیپریشن, یہ ہے سیکشن 32. جوڈیشل سیپریشن جو سی ہے یہ نہ میرج اس سے نلیفائی ہوتی ہے اور نہ ہی ڈیزالو ہوتی ہے. یہ کورٹ جو سی ہے آن سرٹن گراؤنڈ, جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا, کورٹ کہتی ہے کہ جوڈیشل سیپریشن کی ڈگری ہو گئی, وچ مینس کہ دونوں پارٹیز جو سی ہیں 2 سال کے لیے, 4 سال کے لیے, سال کے لیے ایز پر ڈسکریشن آف دی کورٹ الگ لڑ لیں, تاکہ اس کے بیچ میں اگر کوئی چانس ہو سکتا ہے صلح کا تو وہ پاسبل ہو سکے. اب جو ڈسولوشن آف میرج ہے سیکشن 10 کے میں, اس کے بیچ میں جو ہے اڈلٹری الیج کرنا دیٹ از مسٹ, کہ آپ کو اڈلٹری جو ہے الیج کرنی پڑے گی اور اس کو ثابت بھی کرنا پڑے گا. اس کے بغیر ڈسولوشن آف میرج کا دعویٰ نہیں ہو سکتا. اور ایکسیپشن اس میں ہے سیکشن 11 کا, کہ اگر ہسبینڈ فرض کرے فائل کرتا ہے اور وہ اڈلٹری, اس کے بیچ میں سیکشن 11 جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک تو آپ پارٹی بناتے ہیں ریسپونڈنٹ, اور ایک آپ کو کو ریسپونڈنٹ بھی پارٹی بنانا. اگر ہسبینڈ فائل کرتا ہے کہ اپنی بیوی کے خلاف وہ ایلیگیشن لگاتا ہے اڈلٹری کا, تو اس میں آپ کو کو ریسپونڈنٹ بھی بنانا پڑے گا جس کے ساتھ وہ اڈلٹری کمٹ کر رہی ہے, وہ بھی بنانا. مگر ادروائز یہ ضروری نہیں ہے. اگر بیوی فائل کرتی ہے اپنے خاوند کے خلاف تو اڈلٹری الیج کرنا ضروری ہے, اڈلٹری کو ثابت کرنا ضروری ہے, مگر کو ریسپونڈنٹ بنانا ضروری نہیں. شاید اس لیے کہ پھر کو ریسپونڈنٹ لڑکی بنتی ہے, تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ جو سا یہ فرق رکھ دیا گیا ہے. اس لیے کو ریسپونڈنٹ بنانا جو سا ہے دیٹ از مسٹ. ہسبینڈ اگر فائل کرتا ہے تو وہ ضروری ہے. ہسبینڈ کو تب گنجائش جو سی ہے وہ نہیں ہے اگر وہ یہ کہے کہ میری وائف جو سی ہے وہ ایک پروسٹیٹیوٹ کی لائف گزار رہی ہے اور آئی کانٹ نیم, یا میں نے بڑی کوشش کی کن لوگوں کے ساتھ یہ اڈلٹری کمٹ کر رہی ہے, یا اتنے زیادہ ہے کہ آئی کانٹ نیم, تو پھر وہ اس کو ایکسیپشن ہو سکتی ہے, مگر اس کو دعوے میں لکھنا ضروری ہے. نہیں تو اس بنا پہ بھی دعویٰ ڈیفیکٹو ہو جاتا ہے کہ آپ نے کو ریسپونڈنٹ نہیں بنایا. اور اس میں ایکسیپشن سیکشن 11 آف دی ڈیورس ایکٹ ہے. اور جورسڈکشن جو سی ہے وہ جنرلی انڈر محمدن لا تو میں دیکھتا ہوں کہ جہاں بیوی ہے اس کو ایج ہوتا ہے اور اس کو جورسڈکشن ہوتی ہے, مگر جورسڈکشن جو سی ہے ویئر دی پارٹیز ریزائڈ اور دے لاسٹ ریزائڈیڈ ٹوگیدر, اس کورٹ کو جورسڈکشن ہوگی. جہاں پارٹیز رہ رہی ہیں یا جب وہ علیحدہ ہوئے ہیں ایک دوسرے سے لاسٹ ریزائڈیڈ ٹوگیدر, اس کورٹ کو جورسڈکشن ہوگی انڈر ڈیورس ایکٹ. یہ جورسڈکشن کا سیکشن 3 ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے. اور یہ بھی ضروری ہے ادھر ہی اسی سٹیج پہ میں بتا دوں کہ انڈر محمدن لا تو جو سا سوٹ ہے بیفور اے فیملی جج ہوگا, ٹھیک ہے, مگر ادھر جو سا ہے یہ if you want to go for dissolution of marriage, for nullity of marriage
اور فॉर जुडिशियल सेपरेशन, इन तीनों के लिए आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा. और जुरिस्डिक्शन जो सी है दैट इज ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल जज की जुरिस्डिक्शन है. और इसमें यह भी जरूरी है कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो भी एक सेक्शन 47 है, मोस्ट प्रोबेबली मैं आगे बता दूंगा सेक्शन क्या है वो, कि वो स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल है. जो सी है सिविल प्रोसीजर कोड, इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि स्ट्रिक्टली सिविल प्रोसीजर कोड के तहत जाना है. फैमिली कोर्ट में तो ब्रॉडर प्रिंसिपल सिर्फ या फैमिली जज की डिस्क्रिशन होती है, मगर सिविल जज के पास जो होता है उसको सिविल प्रोसीजर कोड के तहत जाना पड़ता है. और ये भी जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन से कि 1976 से पहले जो डिवोर्स का सूट फाइल होता था, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, सॉरी नलिटी ऑफ मैरिज का या जुडिशियल सेपरेशन का, तो ये डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाता था. और फिर ये 1976 से पहले, और फिर ये हाई कोर्ट से कंफर्म होता था तो फिर मैरिज डिसॉल्व होती थी. ठीक है, मगर वो फिर 76 में अमेंडमेंट आई और फिर सिविल जज के पास जो सा ये अख्तियार था. मगर बिफोर, अब वो नहीं जरूरत. अब मैं आऊंगा नलिटी ऑफ मैरिज पे, कि नलिटी ऑफ मैरिज जो सी है वो आप किन ग्राउंड्स पे कर सकते हैं. ये सेक्शन 18 है. एक तो यह है कि रिस्पोंडेंट इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट. दिस कुड बी वन ऑफ द ग्राउंड. इंपोर्टेंसी की जो सी ग्राउंड है ये भी नलिटी ऑफ मैरिज के, आपको बाद में स्टेटस यही मिलेगा कि स्विंस्टर और बैचलर का जो सा स्टेटस जो मैंने बात की. फिर यह है कि पार्टी वॉज ल्यूनेटिक और इडियट एट द टाइम ऑफ मैरिज. अगर ऐसी स्टेटस है तो फिर भी जो है वो नलिटी ऑफ मैरिज का दावा किया जा सकता है. ना ही जुडिशियल सेपरेशन का करने की जरूरत है और ना ही डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का. और फिर ये तीसरी बात जो सी है, फॉर्मर हस्बैंड और वाइफ लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड देयर अर्लियर मैरिज वॉज इन फोर्स, कि जब ये शादी करा रहे हैं उन दोनों में से एक की ऑलरेडी शादी हुई है और उसने ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की है, इस चीज को छुपाया है, तो साल के बाद, 2 साल के बाद, 6 महीनों के बाद अगर पता चलता है दोनों में से एक फरीक को कि ये तो ऑलरेडी मैरिड था, तो फिर वो नलिटी ऑफ मैरिज का ग्राउंड ले सकते हैं और वो कह सकते हैं कि ये मेरे से धोखा, कह सकती है या कह सकता है कि ये मेरे से धोखा हुआ है और ये मैरिज नलिफाई की जाए. चौथा जो सा है, पार्टीज आर विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ कॉन्सेंगुइनिटी, के कुछ हमारे मजहब के बीच में यह है कि इनके बीच में आपस में शादी नहीं हो सकती, उसी तरह इस्लामिक लॉ में है. अगर उस हदूद में हुई है तो फिर भी नलिटी ऑफ मैरिज की जो सी है गुंजाइश है, और सेक्शन 18 जो सी है उसको आप यूज कर सकते हैं नलिटी ऑफ मैरिज के लिए. कजन्स इंक्लूडेड है जी, कजन्स. हाँ, कजन्स हमारे ऑर्डिनरीली जो सा है ताए चाचे के बच्चों के दरमियान में नहीं होती अंडर क्रिश्चियन लॉ, मगर फुफियों के बच्चों के साथ हो सकती है, या खाले मासियां या जो खाला है वो बहनें आपस में कर सकती हैं, मगर जनरली वो नहीं होती. मगर इसमें प्रोहिबिटेड डिग्रीज में इसके अलावा बेशुमार रिश्ते हैं, बहन भाई हैं और दूसरे हैं जिसमें कि नहीं हो सकती, वो भी अगर होती है तो दैट वुड बी नलिटी ऑफ मैरिज. फिर लास्टली जो सा है, थर्ड ऑप्शन जो सी है वो है जुडिशियल सेपरेशन. जी, ये 4 है. एक तो रिस्पोंडेंट इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट. ठीक है. सेकंड, पार्टी वाज ल्यूनेटिक और इडियट एट द टाइम ऑफ मैरिज. थर्ड, फॉर्मर हस्बैंड और वाइफ लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड देयर अर्लियर मैरिज वाज इन फोर्स. फोर्थ, पार्टीज आर विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ कंसेंगुइनिटी. अब थर्ड है जो सी ऑप्शन, दैट इज जुडिशियल सेपरेशन. इसमें भी आप जुडिशियल सेपरेशन में भी अडल्ट्री अलेज कर सकते हैं, आप क्रूएलिटी अलेज कर सकते हैं, आप डिसर्शन विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, यानी कि बीवी अलग चली जाती है, उसका पता ही नहीं चल रहा, और 2 सालों से अगर ज्यादा मुद्दत होगी तो ये भी एक ग्राउंड बन सकती है. अगर खावंद गायब हो जाता है और बीवी को पता ही नहीं कि वो उसके वेयर अबाउट्स कहाँ है और 2 साल गुजर जाते हैं, तो वो उस बरात पे भी जुडिशियल सेपरेशन का, मगर इससे मैरिज जो सी है
وہ ختم نہیں ہوتی, میرج سبسسٹ کر رہی ہے اور جو سی ہے they will remain as husband and wife. Status will be of husband and wife. ہاں جی, indefinitely. وہ میرا خیال ہے کہ اس میں ایک پروویژن جو ہے دیٹ از آف 7 years. اگر 7 years کی سیپریشن ہے تو پھر وہ ڈسلوشن کی بھی اس بیسس کے اوپر. جی بالکل اس میں بھی 7 years کا ہے, 7 years کے بعد ایسا ہو سکتا ہے. جی یہ سیپریشن کا اس لیے اس کی اسپرٹ کون سی ہے وہ یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اگر کچھ سالوں کے لیے الگ کر دیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پارٹیز میں اس قسم کی سیریس ایلیگیشنز ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتی, مگر ویسے نہیں وہ طبیعتیں نہیں مل رہی, کوئی پرابلم ہے تو وہ ایک مدت کوٹ دے دیتی ہے, تاکہ جو کہ پریکٹیکلی لوگ آتے نہیں ہیں سیپریشن کے لیے, لوگ یہاں نلٹی کے لیے جائیں گے یا ڈسلوشن کے لیے جائیں گے, مگر یہ شک صرف اس لیے رکھی گئی ہے کہ وہ میاں بیوی رہے, اپنے آپ کو سدھار لیں دونوں, اور پھر اگر چانس بنے تو بطور میاں بیوی پھر کٹھے رہنا شروع کر دیں. اور اس کے دوران ہسبینڈ پہ یہ بھی پابندی ہے, ہاں وہ ویسے بھی ہو سکتا ہے, اور ہسبینڈ پہ پابندی بھی کورٹ کہہ سکتی ہے کہ اس کے دوران بچے ہیں یا بیوی ہے, اس کی بچی کا خرچے کو ایلیمنی کہتے ہیں, اور بچے کو جو سا ہے بچوں کے تو مینٹننس ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی کورٹ کہہ سکتی ہے. ALIMONY ایلیمنی. ہاں وہ تو کورٹ میں, وہ تو آرڈنری کورٹ میں آپ جا سکتے ہیں, اس میں بھی میں آگے آؤں گا. مینٹننس کا وہ کورٹ بھی مقرر کر سکتی ہے جو جوڈیشل سیپریشن کرتی ہے, اور کہ بیوی کو مینٹننس ان دا مین ٹائم ملنی چاہیے یا وہ بچوں کو ملنی چاہیے, وہ کورٹ کر سکتی ہے, پروویژن ہے. مگر ان کا اسٹیٹس جو سا ہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا رہتا ہے. اس میں ایک اور انٹرسٹنگ ہے, however properties revolve upon her and purchased by her shall be considered as, کہ اگر وہ پراپرٹیز وہ اس پیریڈ میں لیتی ہے تو اس میں ہسبینڈ کو وراثت کا اختیار نہیں ہوگا. یہ ایک فرق ڈال دیا گیا ہے کہ وراثت کا اس کو اختیار نہیں ہے, کہ کل کو وہ مر جائے تو کہے کہ جی میں نے کلیم کرنا ہے, کیونکہ وہ آپ کو ریپورٹ کیا تھا یہ جان کی رپورٹنگ کی چند 2 دن پہلے, وہ سمپلیفائڈ کیتھولک میرج انلمنٹ پروسیجر, اس کا کیا مطلب؟ یہ ایکچولی باہرلے ممالک میں ایون پاکستان میں بھی کنسیڈر ہو رہا ہے. اس کی تبدیلیوں میں ہر ایک اپنے اپنے ویوز ہیں, کلرجی کا ڈفرینٹ ویو ہے, کچھ این جی اوز ہیں ان کے ڈفرینٹ ویوز ہیں. یہ میں نے خبر ڈیٹیل پڑھی نہیں, جی ہاں یہ میں نے پڑھی نہیں, مگر ہمارے ادھر یہ تبھی بات ہوتی ہے کہ اگر اس ہمارا لا تبدیل ہوگا, تو اگر لا تبدیل نہیں ہوگا تو پھر یہی چلے گا. وہ دوسرے ممالک نے تو اب یہ جو ڈیورس ایکٹ بنا وہ گئے ہوئے ہیں, مگر اس کو امپلیمنٹ یہ ہم پہ ہوتا ہے, ہمیں اس کو ہاں جی بالکل ہاں یہ جو سا ہے یہ کئی دفعہ کلرجی میں اور این جی اوز میں اکثر میں نے میٹنگ اٹینڈ کی, اور اس کا دونوں سائڈز کے ویوز آتے ہیں, کیونکہ ببلیکل کانسیپٹ جو سا ہے بائبل تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ جب تک کہ اڈلٹری کے بغیر آپ ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے, کیونکہ ببلیکل کانسیپٹ ہے کہ جب شادی ہوگی تو آپ ایک شخصیت ہے, پھر 2 نہیں ہے, تو اس حوالے سے اجازت نہیں ملتی. مگر یہ ہے کہ اب سوچا جا رہا ہے اس کے میرٹس ڈیمیرٹس ڈیفینیٹلی ہے, کہ اگر ایسا آسان کر دی جاتی ہے تو آسانی کے بیچ میں اگر 2 سال کے بعد صلح ہو جاتی ہے تو وہ پھر گنجائش نہیں رہتی, ٹھیک ہے. ہاں وہ نہیں, شہادت تو جو ہمارے قانون میں ہے اس کے مطابق ہی ہوگی, مگر حدود لاز میں جو 4 والی بات ہے وہ نہیں ہوگی. جی نہیں, وہاں پہ وہ انہوں نے چینج کر لیا ہوا, بالکل وہ تو آسانی ڈھونڈتے ہیں نا, وہ تو میرج ایکٹ کو بھی نہیں کرتے, وہ تو میاں اکٹھے رہ رہے ہیں تو ویسے ہی رہ رہے ہیں, بچوں کی ریکگنیشن ہے, بالکل, مگر ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. جی 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 جی
بچے تو ڈیفینیٹلی وہ ماں سے بھی باپ سے بھی وہ لیں گے بچے تو، ہاں وہ تو لیں گے، بالکل بالکل. اچھا سر یہ پلیز کنکلوڈ کر لینے دیجیے، اس کے اینڈ میں بھی آپ پھر اس کے سوال بعد آپ کو موقع دیں گے، پہلے ایک دفعہ سن لیجیے. پھر ایک بڑا، جس طرح میں نے کہا سیکشن 45 جو سا ہے، سیکشن 45 سول پروسیجر کوڈ کا، وہ کہتا ہے کہ سول پروسیجر کوڈ از اسٹرکٹلی اپلیکیبل. اسی طرح سیکشن 47 جو سا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں آپ نے ضرور لکھنا ہے کہ دیر از نو collusion between the parties while filing this suit, یعنی کہ suit is not collusive، جس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ سول پروسیجر اپلیکیبل ہے، اور اگر آپ دعوے کے بیچ میں یہ نہیں لکھتے کہ there is no collusion between the parties، ایک اسپیشل پیرا بنانا پڑے گا. اگر نہیں لکھتے تو 7/11 پہ آپ کا دعویٰ خارج ہو سکتا ہے. اور اس بیسس پہ پریکٹیکلی میں نے کروائی بھی ہے کہ دفعہ کہ بھئی یہ انہوں نے پروویژن مس کر گئے ہیں، اس لیے 7/11 کے اوپر 7/11 ول بی اپلیکیبل، اور 7/11 پہ جو ہے وہ خارج ہو سکتا ہے. اس لیے یہ 47 جو سا ہے وہ کہتا ہے کہ ایبسنس آف کولوین جو سی ہے، یہ میں خیال یہ والا میں ڈیوورس سے ختم کر لوں پھر آپ. تو یہ آپ نے مسٹ لکھنا ہے اپنی دعوے کے بیچ میں کہ دیر از نو collusion between the parties while filing the suit. بلکہ ان ایڈیشن ٹو اٹ یہ بھی ہے کہ جو سا ہے جو ویریفیکیشن ہے اس کے بیچ میں بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے، جہاں وہ لکھتے ہیں نا اٹ از ویریفائڈ آن اوتھ ایٹ لاہور آن دس سچ اینڈ سچ ڈیٹ that the contents contained in para 1 to 7 are correct to the best of my knowledge and the remaining paras to my belief and information received. اس کے بیچ میں یہ بھی ایڈ کرنا ہے کہ there is no collusion between the parties. یہ بھی ایک جہاں اپنے مین اس میں لکھنا ہے وہاں اس میں بھی آپ نے لکھنا ہے. پھر ہے سیکشن 32 ہے جو اس میں ڈیل کرتا ہے، وہ میں آؤں گا ریسٹریکشن آف کانجوگل رائٹس کا. اور سیکشن 36 جو ہے وہ میں نے ابھی بات کی ایلیمنی کا. اور یہ اب میں ذرا تھوڑا سا اس میں مزید کلیریفائی کر دوں کہ سیکشن 32 نو ڈاؤٹ ڈیورس ایکٹ میں مینشن ہے ریسٹریکشن آف کانجوگل رائٹس. سیکشن 36 جو سے ہے دیٹ از آلسو مینشن ایلیمنی، جس کو ہم مینٹننس آف وائف کہتے ہیں، وہ بھی مینشن ہے سیکشن 36. مگر اس میں چونکہ فیملی کورٹس ایکٹ 1964 آ گیا ہوا ہے، تو فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کو مد نظر رکھتے ہوئے سپیریئر کورٹس کی اب ججمنٹ ہے کہ اگر ریسٹریکشن آف کانجوگل رائٹس کے لیے کرنا ہے، اگر آپ نے مینٹننس آف وائف کے لیے کرنا ہے، اگر آپ نے مینٹننس آف مائنرز کے لیے کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو سول جج کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. انڈر ڈیورس ایکٹ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ عام پروسیجر جو ہم سب اپلائی کرتے ہیں انڈر محمد لا بھی ہوتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اس میں کئی دفعہ 5-5 10 سال ضائع ہو جاتے ہیں. کہ اگر آپ نے مینٹننس کا کرنا ہے بچوں کا یا بیوی نے اپنا، اور اگر ریسٹریکشن آف کانجوگل رائٹس کا کرنا ہے، تو ڈیورس ایکٹ کی انفیکٹ یہ سیکشنز اس حساب سے دیکھا جائے تو ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں کہ اب ہائی کورٹ کی بھی ججمنٹس ہیں، سپریم کورٹ کی بھی ہیں، کہ چونکہ یہ فیملی کورٹس ایکٹ ہے، اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں، اٹ از ناٹ اپلیکیبل ٹو اے اسپیسیفک ریلیجن، تو اس لیے اس میں کوئی بھی کرسچن بھی جو ہے اس کے تحت کر سکتا ہے. تو اگر آپ نے مینٹننس اور ایلیمنی مینٹننس بچوں کی یا ریسٹریکشن کرنا ہے، تو آپ عام ایک فیملی کورٹ کے میں یہ فائل ہوگا، اور وہاں سے جو ریلیف ملے گی وہ پروسیجر اڈاپٹ ہوگا، اس طریقے سے ہوگا. جیکٹیٹیشن آف میرج جو سی ہے، جیکٹیٹیشن آف میرج تو وہ ہمارے یہ نلٹی آف میرج میں آ گئی نا، اس میں کور ہو گئی. اب ایک اور چوتھا ہے دیٹ از آلسو امپورٹنٹ، جس چوتھا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جون سے ہے، اگر ان میں سے ایک کرسچن ہو جاتا ہے تو اس میں بھی پہلے مجھے یاد ہے کہ کیس تھا جو کہ سول کورٹ میں چلا، ڈسٹرکٹ جج کے پاس آیا، آسما جہانگیر میری اپوزٹ کاؤنسل تھی، وہ میرے حق میں ہوا، اور میں یہ کہتا تھا کہ یہ جو سے کنورشن سے میرج ڈیزالو نہیں ہوتی. اس کے بعد یہ جون سا ہے یہ میٹر گیا اپ ٹو شریعت کو، اور شریعت کو کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر جون سا ہے ہسبینڈ یا وائف، اگر یہ ان دونوں میں سے ایک بھی مسلم ہو جاتے ہیں
تو میرٹ ڈیزالو ہو جاتی ہے. بتا یہ شک ضرور ڈالی ہوئی ہے کہ وہ آفر کرے اپنے دوسرے پارٹنر کو کہ بھی آپ بھی مسلمان ہو جائیں. تو حالانکہ یہ سیکشن 10 جو سا پرسنل لا ہے ہونا نہیں تھا چاہیے, مگر یہ لا ہے, یہ اب شریعت کورٹ کا چونکہ فیصلہ ہے. اور اس کے بیچ میں جو وہ کہتے ہیں کہ جی میرج جون سی ہے وہ صرف انفارم کرے اور اس کو موقع دے, اگر وہ نہیں ہوتا تو میرج ڈیزالو ہوگی. مگر اس میں ایک اور ججمنٹ جو سی آج ہی میں اس کو دیکھ رہا تھا, دیٹ از وہ اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کرتی ہے. وہ ججمنٹ ایک ہائی کورٹ کی ہے, وہ میں اگر کوئی انٹرسٹڈ جی وہ میں لکھوا دوں گا, میرے پاس ہے. اور اس میں اس ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر بیوی مذہب تبدیل کرتی ہے یا خامند کرتا ہے تو وہ نوٹس دیں, وہ بتائیں اپنے پارٹنر کو اور کورٹ میں جائیں. کورٹ میں جا کے وہ کہیں کہ جی چونکہ میں نے مذہب تبدیل کر لیا ہے, کورٹ دوسری پارٹی کو بلائے اور اس کو کہے کہ بھی آپ بھی یہ مذہب اپنانا چاہتے ہیں, اگر نہیں اپنانا چاہتے تو اس بیس پہ میرج ڈیزالو کر دیں. مگر شریعت کورٹ کے فیصلے میں کورٹ میں جانے کا ذکر نہیں ہے. کون سا جی وہ کہیں گے کہ چونکہ مذہب تبدیل ہو گیا ہے تو اس لیے جو سا ہے میرج. ہاں وہ باتیں اس میں تو مذہب تبدیل ہونے سے جنرلی امپریشن ہے کہ اگر لڑکی مسلمان ہوگی تو آٹومیٹیکلی میرج جو سی ڈیزالو ہوگی. اگر لڑکا مسلمان ہو گیا تو میرج ڈیزالو ہوگی. مگر شریعت کورٹ کی بیسک ججمنٹ یہی ہے. مگر اس کے بعد ہائی کورٹ نے اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کیا کہ نہیں آپ کورٹ میں جائیں اور کورٹ میں جا کے اپروول لیں. اور اسی سٹیج میں میں یہ بھی بتا دوں کہ کئی دفعہ یہ بھی صورت ہو جاتی ہے کہ ہسبینڈ اور وائف جون سے ہیں ان میں ایلیگیشنز ہیں یا وہ واقعی رہنا نہیں چاہتے. وہ اکثر گاؤں میں ہم نے دیکھا ہے یا کچھ لوگوں میں دیکھا ہے کہ وہ ایک دونوں اپنے حلفیہ بیان بنا لیتے ہیں اور دونوں کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم اب میاں بیوی نہیں ہے اور دوسری شادیاں بھی کرا لیتے ہیں. مگر وہ قانونی طور پہ جو سا غلط ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ چاہے جو سا آپ کی ارینجڈ علیحدگی ہو, اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ ضرور لکھیں اس کے بیچ میں کہ there is no collusion between the parties. یہ لکھنا ضروری ہے پھر بھی اس میں. اور دوسری پارٹی آ کے کہہ دے کہ میں وداؤٹ ریبٹنگ جو سے میرے خلاف ایلیگیشنز ہیں اس کو میں اپروو نہیں کرتا, مگر اگر یہ ڈکری ہو جاتا ہے دعویٰ تو مجھے اعتراض کو نہیں ہے. تو یہ اس کو ذرا فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. اور اس میں اگر آپ وہ ججمنٹ لکھنے کو ہے, یہ ہے پی ایل ڈی 1976 کراچی 565 76 کراچی 565. اس میں ذرا فیسیلیٹیٹ کر دیا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں واقعی اکٹھے نہیں رہنا چاہتے مگر اس میں پھر بھی ایلیگیشن لگانا ضروری ہے, یہ لکھنا ضروری ہے کہ there is no collusion between the parties while filing the suit. اور کورٹ جو سی اگر وہ سیٹسفائی ہو جاتی ہے, کورٹ سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے, تو وہ میرج جو سی ڈکری کر سکتی ہے کہ میرج ڈیزالو ہو سکتی ہے. یہ تھوڑا بجائے کہ وہ گن میں پڑے رہے زیادہ. ہاں وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا میرے پاس وہ بھی آپ کو. پھر یہ ایک ہے لاسٹ جون سا ہے دیٹ از سکسیشن ایکٹ. اس پہ آگے جانے سے پہلے اب پلیز کوئی اگر میرج کے کوشچن کے اوپر کرنا چاہے پلیز باری باری بتاتے جائیے, آپ کے پاس مائک لیتے آئیں گے سر, پلیز ون بائی ون. ایک سیکنڈ پلیز سر, آپ کے پاس آ رہے ابھی آپ کا سر آپ نے اس سیشن نہیں آپ کر لیجیے. پیزا صاحب آپ کے پاس آ جاتا ہے. میں نے ایک گراؤنڈ پڑھی ہے اور میں نے ریسنٹلی کون سی کروایا جی جی اس میں دی کانسیپٹ آف دی وائف از پروکیورڈ انڈر فراڈ اینڈ ڈس امپلیمنٹیشن. یہ اس میں گراؤنڈ اویلیبل ہے. گراؤنڈ میں نے کیس سے کروایا ہے. ٹھیک ہے. کیا آپ اس کو تھوڑا سا کلیریفائی نلیٹی آف میرج سیکشن. ہاں نلیٹی آف میرج کے تو میں نے آپ کو 4 گراؤنڈز بتائے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں obviously پھر وہ اس کے بیچ میں آئے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی میرا ایک سوال ہے جی یہ ہے کہ جیسے مسلم فیملی ایکٹ جو ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس جو ہے اس کی سیکشن 7 جو ہے اس سے ہمارے مولوی حضرات اتفاق نہیں کرتے.
वो स्टैट्यूटरी लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड, लेकिन वो कहते हैं कि ये शरीयत के मुताबिक नहीं, बस एक सांस में 3 मरतबा कह दिया तो बिल्कुल खातिर था, बिल्कुल। लेकिन लॉ ऑफ द लैंड जो है वो शरीयत के से इन कॉन्फ्लिक्ट है इस इशू। ठीक है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो डाइवोर्स एक्ट पे आपने कमेंट किया है और अपना लेक्चर दिया है, क्या वो एन क्रिश्चियन लॉ की स्पिरिट के मुताबिक है या इसमें ह्यूमन विजडम जो है उसने इसको रैशनलाइज, उसके जरिए इसको रैशनलाइज किया? नहीं, मेरा ख्याल है आप सवाल ये पूछना चाहते हैं कि जो डिवोर्स एक्ट बना है इट इज बेस्ड ऑन बिब्लिकल टीचिंग्स, बाइबल में जो लिखा है वो उसके मुताबिक है, ये आपका सवाल है? हाँ, ये बिल्कुल बाइबल जौन सी है वो ये कहती है कि जब एक दफा आपकी शादी हो गई, ठीक है, इन ग्राउंड्स को माइनस कर देना, लटी को, और वो दूसरा हो गई, तो इट मीन्स कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, ये इट मीन्स कि अब एक जिस्म हो गए और एक होगी शख्सियत, ठीक है, आपने अलहदा नहीं होना स्वाय हरामकारी के। इसलिए डिवोर्स एक्ट तो हम कह सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन बिब्लिकल टीचिंग्स, ये कहते हैं। हाँ, आपने जी जी सवाल को डाल दिया। जी जी बताएं। ये दोस्त है। हाँ जी, एक नहीं पहले मैं मानता हूँ। अच्छा जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप बात है ये बिब्लिकल टीचिंग्स पे है, ये ब्रॉडली बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, बट कहीं पे आपने इसको रैशनलाइज करते हुए डिपार्चर किया है या नहीं किया? मैं ये कह रहा हूँ नहीं, डिपार्चर नहीं किया, डिपार्चर नहीं किया। सर प्लीज ठीक आइए, बारी बारी आइए मैडम प्लीज। क्रिश्चियनिटी के बाद एक दीन आया है इस्लाम, उन्होंने ह्यूमन नेचर को ही देख के ये 4 शादी अलाउ की। अगर आप वो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं तो आई थिंक उसने तीसरा किया, अल्लाह ताला ने इंसान बनाया था, क्रिश्चियनिटी भी अल्लाह ताला ने बनाई। मैडम देखिए, रिलीजियस और फिलोसॉफिकल प्लीज डिस्कशन यहाँ पे मत करें। दिस इज अ कंप्लीटली, आई थिंक देखिए आपस में नहीं, द क्वेश्चंस आर आउट ऑफ ऑर्डर इन द सेंस के हम यहाँ पे प्रैक्टिकल बात करने के लिए आए हैं और उसके बारे में प्लीज क्वेश्चन सर प्लीज बारी बारी प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से रिलेटेड है। सर आपने अपने डाइवोर्स एक्ट से बताया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैरिज है, ट्रांसलेशन है और जुडिशियल सेपरेशन है, इसमें तो बहुत मतलब जो आपने टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से बताया वो ये बताया कि द पार्टीज डिसाइडेड और नॉट डिसाइडेड टुगेदर। सर अब आपने बताया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है और एलिमनी उसमें आप फैमिली कोर्ट्स जा सकते हैं, डोंट हैव कोर्ट सिविल कोर्ट्स। सर तो आप इसमें ये बताएंगे कि इसमें जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, क्योंकि फैमिली कोर्ट की जो रूल है उसका रूल नंबर 6 है सर, उसमें जो कहा गया है उसमें ये कहा गया है द कॉज ऑफ होली और पार्टी है सर, where the parties decided or not decided together, और एक प्रोवाइडर है कि with the wife ordinarily decided। तो सर अब अगर हम रेस्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट की अगर बंदा है वो करना चाहता है उसका कोई गलत है इशू आ जाता है, लेकिन एलिमनी के लिए अगर औरत जाना चाहती है, सपोज करें शादी की और ये जिसका हमारे यहाँ केसेस होते हैं जो लाहौर आ गई है और हम टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन यहाँ पे जो मुस्लिम्स पे बनाते हैं वो लाहौर में बनाते हैं कि जहाँ पे वाइफ ऑर्डिनरी डिसाइड करती है, जिसके साथ में साथ सबकी जजमेंट डेट 2012 की उन्होंने साथ ही जजमेंट 2006 को ओवर यूनियन डिसाइड कराया है। सर इसमें टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कहाँ बनेगी? अच्छा हाँ, ये आपका मैं सुनता हूँ बहुत ही अच्छा सवाल है और इसमें बेसिकली हमें सर इसमें कोर्ट फीस क्या है सर? क्योंकि मैंने सर एक गिल साहब से क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा था 20 रुपीज का हाँ, ये कोर्ट फीस 20 रुपीज है, मगर यह है कि ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। वैसे तो चूंकि ये हमारा पर्सनल लॉ है, इसमें इसको इस तरीके से खींचना नहीं था चाहिए, मगर चूंकि हम मिनॉरिटी में हम इसमें खामोश है और हम समझते हैं कि चले इससे कुछ बेहतरी भी हो रही है, थोड़ी सी आसानी हो जाती है बच्चों की में। अगर ज्यादा टेक्निकलिटीज में पड़ जाएंगे डिवोर्स एक्ट वाली में तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए डेफिनेटली जो मुस्लिम फैमिली एक्ट है उसमें चूंकि फैमिली लॉ कौन से हैं, हाँ फैमिली लॉ कौन से हैं, फिर वही एप्लीकेबल होंगे, फिर डिवोर्स एक्ट वाली बात नहीं आएगी, फिर वो बात। हाँ जी बिल्कुल
जी प्लीज ऑन कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। सब मेरा सवाल है बाकी Mr. difference directly that was from marriage and judicial separation. What is the missing? जरा रिपीट करें आप वैसे। जुडिशियल सेपरेशन और Judicial separation, divorce from marriage or divorce. हाँ, नलिटी ऑफ मैरिज, हाँ डिफरेंस, हाँ डिफरेंस ये मैंने ऑलरेडी वैसे एक्सप्लेन किया था, फिर से इसको बता दूं कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से मैरिज डिसॉल्व हो जाती है, दोनों को हक हासिल है कि वो दूसरी शादी करा ले। नलिटी ऑफ मैरिज जौन सी है उसमें डिसॉल्व ही नहीं होती बल्कि नलिफाई हो जाती है, दोनों को हक है दूसरी करा ले, मगर वो जब दूसरी कराएंगे तो उनको स्टेटस स्पिंस्टर और बैचलर वाला मिलेगा, वो डिवोर्सी नहीं कहलाएंगे। और जो जुडिशियल सेपरेशन है उसके बीच में उनका रिलेशन मियां बीवी वाला ही रहेगा, वो दूसरी शादी दोनों नहीं करा सकते, ये फर्क। सर एलिमनी डिवोर्स के बाद भी देनी होती है कि नहीं यहाँ पे क्रिश्चियन में? नहीं फिर तो खत्म हो गया, अगर मैरिज डिसॉल्व हो गई में तो आपको उसके बाद भी देना अच्छा, है। नहीं इधर नहीं, इधर नहीं। मैं ये पूछने जा रहा था तो सर जो उस पे ये है वो ये कि मैरिज जो अनल हो जाती है उसके ऑफस्प्रिंग का क्या लीगल स्टेटस है? ऑफ स्प्रिंग्स का वैसे डिवोर्स एक्ट तो उस पर साइलेंट है, मगर वो ही होगा, जो बच्चे तो है, बच्चे हैं वो कंट्री लॉ, जहाँ जो पर्सनल लॉ साइलेंट है वह कंट्री लॉ एप्लीकेबल है जी, वहाँ कंट्री लॉ एप्लीकेबल जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह जो है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट वो एप्लीकेबल है, उसमें कोई पर्सनल लॉ नहीं है, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट भी एप्लीकेबल जी जी बिल्कुल। तो ये पूछना मैंने कि डॉरी आर्टिकल ये MFL और मुस्लिम फैमिली लॉ में ये आते हैं नहीं, ये डॉरी मुस्लिम फैमिली लॉ ये तो आप फैमिली एक्ट के तहत आप वो मेंटेनेंस वगैरह जहाँ आपने वो अगर वो डॉरी की बात कर रहे हैं, डॉरी आर्टिकल्स की, तो वो आप फैमिली कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं आप। ये तो सर फैमिली कोर्ट की जुरिडिक्शन में आ जाता है। हाँ जी जी। MFL और मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस मोहम्मदन लॉ या इसके अलावा मतलब कोई पेशल कोड किसी मामले में ये डॉरी आर्टिकल यूज होते हैं। नहीं, ये क्रिश्चियन लॉ की बात हो रही है ना, क्रिश्चियन लॉ के लिए पूछ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि MFL मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस हाँ इसमें डॉरी आर्टिकल का कोई जिक्र नहीं पे मतलब ये इंक्लूड है जो वेस्ट पाकिस्तान जो कोड मुस्लिम फैमिली लॉ कोड एक्ट है उसका ये क्रिश्चियन लॉज के वो different topic। सर ये जुरिस्डिक्शन में मैं पूछूं आ जाते हैं, लेकिन क्या MFL में भी ये फॉल करते हैं? सब्जेक्ट इज क्रिश्चियन लॉज है यार, उसके लिए आप मुस्लिम फैमिली लॉज का क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? जी साहब डाइवोर्स होने के बाद प्रॉपर्टी है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मैकेनिज्म इसके जैसे कि हम आर्टिकल पढ़ते रहते हैं, एक भी चलता रहता है कि कोर्ट में डाइवोर्स उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी का फंड के पास प्रॉपर्टी है वो आप इसमें क्या मैकेनिज्म होगा हमारे पास जो यहाँ पे दूसरा ग्राउंड है डाइवोर्स की सेपरेशन की बात है, सेपरेशन का 1 साल में पीरियड रख दिया गया, 1 साल के बाद उसने इस ग्राउंड के ऊपर जाके डाइवोर्स के लिए जाके फिर भी उसका क्या प्रॉपर्टी के राइट बनेगा? नहीं, ये जहाँ तक तो आपका प्रॉपर्टी का तौलक है उसमें तो ये अभी मैं उस पर आऊँगा, इनहेरिटेंस के ऊपर भी जो प्रॉपर्टीज का है मसला उस पर मैं अभी करूँगा, मगर वो जहाँ हमारे पर्सनल लॉ साइलेंट है वहाँ कंट्री लॉ एप्लीकेबल होगा, और जो शेयर है जो इनहेरिटेंस है वो डेफिनेटली ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के मुताबिक होगी। ये मैं बताता हूँ, ये बताता हूँ इसी पे आने लगा। सात के क्वेश्चन से सर एक कंफ्यूजन अभी भी चल रही है सर। सेपरेशन के बाद आप 7 साल की क्या लिमिट थी? नहीं। और सेपरेशन के बाद डाइवोर्स में कन्वर्ट हो सकता कोई टाइम लिमिट? नहीं वो 6 महीनों के बाद भी वो साल अगर कोर्ट साल के लिए करती है और उसके बीच में कोई ग्राउंड डिसोल्यूशन का अगर डेवलप हो जाता है तो वन कैन फाइल सूट फॉर डिसोल्यूशन। ये जो आपने
ہاں وہ ہسبینڈ وہ کوर्ٹ آرڈر کرے گی ساتھ ہی کہ مینٹینس. جی ہاں کورٹ اپنی ڈسکرپشن میں بھی مینشن کر سکتی ہے سیپریٹ اس کا فیصلہ نہ بھی کورٹ کے ان دا مین ٹائم میں سر یہ کرتی ہوں یہ فیصلہ کورٹ کر رہی ہے ساتھ ہی کہتی ہے کہ یہ مینٹینس. وہ تو ایک الگ بات ہے وہ تو قانون الگ ہے پریکٹیکلی چیزیں الگ ہوتی ہیں. میرج کی بات کریں ڈیورس کی بات کریں کی بات کروں جیسے ہمارا گارڈین بارڈ ہے میں اسی سے بات کر رہا ہوں کہ کرسچن لا میں کسٹڈی آف چلڈرن کے حوالے سے کیا لاز ہے. نہیں گارڈیننگ وارڈز ایکٹ جو ہے وہ کرسچنس کو بھی اپلیکیبل ہے مسلمس کو وہی لا ہے جو سا ہے اس میں کوئی فرق نہیں لیکن کرائٹیریا فار کسٹڈی کیا ڈیٹرمن ہوگا وہی ہے نہیں مسلمانوں اس میں نا وہ میں اس میں جو سا ہے محمد لا میں 7 ایئرس اور 7 ایئرس کا لڑکا ہو اور بالغ جو سی ہے وہ لڑکی ہو تو وہ پریفر کیا جا سکتا ہے. اس میں گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ میں ایک سیکشن ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ 5 ایئرس لکھا ہوا لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ ماں کے پاس رہے گی مگر یہ ہے کہ وہ پریکٹیکلی میں نے اس کو کبھی امپلیمنٹ ہوتے اس چیز کو نہیں دیکھا لکھا ضرور اور وہ زیادہ تر اسی کو ہی اپلائی کرتے ہیں وہ 7 اور بلوغت والی بات کرتے ہیں. ہاں جی وہ اسٹرکٹلی ویسے ہی ہے. سر اگر ڈائیورس آپ ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈائیورس کے کیس کے اندر کئی دفعہ وہ کنسیڈ بھی کرتا تھا کہ آئی ڈونٹ ایکسیپٹ ایکچولی آل آف دا اسرشن جو ریز کی ہیں مگر شروع میں آپ نے کہا تھا کہ اڈلٹری ہیز ٹو بی پروون تو اگر وہ ہاؤ ڈز دیٹ ایکچولی. ہاں یہ میں ایکسپلین کر دوں کہ یہ جون سا ہے اڈلٹری تو مسٹ ہے. اگر فرض کر لیں خاوند جون سا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی اپنی بیوی کے خلاف ایلیگیشنز لگاتا ہے بیوی کہتی ہے کہ میں بھی نہیں اس کے ساتھ رہنا چاہتی اب بجائے کہ مقدمہ 2 سال 3 سال 5 سال چلتا رہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کورٹ جون سا ہے ہسبینڈ فائل کرتا ہے اس میں ایلیگیشنز لگاتا ہے یا بیوی فائل کرتی ہے اور ایلیگیشنز لگاتی ہے اور پروسیجر بھی سارا ڈراپ کرتی ہے اور یہ بھی بیچ میں لکھتی ہے یا لکھتا ہے کہ دیر از نو کولوژن بٹوین دی پارٹیز اور مگر ساتھ کہتی ہے کہ یہ جو ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں اس کو اگری کیے بغیر اگر یہ ڈکری ہو جاتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس میں بے شک قانون میں تو نہیں ایسا کوئی بات لکھی ہوئی مگر یہ پی ایل ڈی 1976 کراچی 565 کا میں نے ریفرنس دیا ہے اس کے بیچ میں اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے کہ اگر کورٹ سیٹسفائی ہوتی ہے کہ دیر از نو کولوژن بٹوین دی پارٹیز تو اگر میرج فارغ ہوتے ہیں تو ہو جائے. اور سر اگر کیا ڈائیورس آن دا بیسس آف اڈلٹری پروو ہو کے ہوتا ہے تو اس کے بعد پرچے بھی ہوتے ہیں. ہاں ہو سکتے ہیں بالکل ہو سکتے ہیں. اچھا سر گاڑی پیچھے آئے گا آپ کے پاس یہ جو آپ نے گراؤنڈ بنانی ہے اس میں میں آپ کو بھی جاننا چاہوں گا کہ اس میں کرسچین میرج اور ڈائیورس ہو از ڈومیننٹ میل اور فیمیل. جس طرح میری اپنی پرسنل اوپینین ہے کہ مسلم لا میں میل جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے ڈائیورس میں اور میرج میں ایک کوشچن اور دوسرا میری رانگ لکھا ہو پر میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ امریکہ میں اتنے مرڈر ہوتے ہیں ان میں ہر تیسرا مرڈر جو ہے وہ ہسبینڈ وائف کا کرتا ہے. اس کی کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ کرسچن جو لا ہے ریزولوشن کے وہ ریچن ہے یہ جو گراؤنڈ ہے انفارمنٹ امپورٹنسی یہ جو آپ کامن نہیں ہے ان میں ہوتا ہے. اچھا ہاں یہ پہلی بات تو آپ نے باہر ملک کا کوئی ریفرنس دیا وہاں اس طرح کا قانون ہے بھی نہیں ہے وہاں بڑا آسان ہے کام وہاں جلدی ہو جاتی ہے بشرطے کہ ادھر میرا خیال ہے کہ کوئی 50% اپنی پراپرٹی میں سے بیوی کو دینا پڑتا ہے اس طرح کا مسئلہ ہے وہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیمیلز کے لیے فائدہ مند ہے میلز کے لیے نہیں. البتہ یہ جو ڈومینیشن کی بات کرتے ہیں اس میں تو زیادہ تر کلچرل مسئلہ ہے کافی چیزیں جو ہم اس کلچر میں رہتے ہیں ہم بائبل کو رکھیں گے ایسی جگہ پہ جس طرف ہمارے پاؤں بھی نہ ہو ہمارے کچھ بھی نہ ہو گر جائے تو کتاب مقدس ہے اس کو ہم چومیں گے اس کو جھاڑیں گے. باہر ممالک میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے وہ اس چیز کو وہ کہتے ہیں یہ بس جیسے پرنٹڈ کتاب ہے وہ ان کا ایک ڈفرینٹ ہوا ہمارا ایک ڈفرینٹ ہے. ہم پیورلی ہمارے تمام جو سے ہم اسی طرح عقیدت سے
اگر قرآن پاک ہوگی, بائبل ہوگی, کوئی اور بھی مقدس کتاب ہوگی تو ہم اس کو بڑی رسپیکٹ سے رکھیں گے, اونچی جگہ پہ رکھیں گے. تو یہ تو کلچرل مسئلے ہیں. بٹ ڈومینیشن کی بات رہی کہ اسپرٹ آف دا لا جو سا ہے اس میں تو ڈومینیشن کی نہیں ہے, مگر پریکٹیکلی ڈیفینیٹلی جو سا ایسا ہوتا ہے. مگر اب وہ ڈومینیشن جہاں فیمیلز کام کر رہی ہیں تو ڈومینیشن آپ اپنا حال دیکھ لیں, کچھ کم ہو گئی ہوئی ہے, اتنی کر نہیں سکتے. پریکٹیکلی اب تھوڑی سی چینج آ گئی ہے, پیرنٹس میں بھی آ گئی ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشنز میں بھی آ گئی ہے. اگر وہ ایڈپٹیو دوسری کا رشتہ تو ڈیوورس کو نہ ہو تو کیا سائیکولوجیکلی وہ مل کے رہ سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ کیا وہ ڈیفیمیشن ہے دوسرے بعد میں سائیکولوجیکلی کیا ایک مینٹل سیٹسفیکشن ہے نا کہ پروف نہیں کر سکتے, پروف کرنے کے لیے اگر ایویڈنس ایکٹ کے مطابق پروف نہیں کر سکتے تو ڈیوورس کے کیا وہ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپس میں مل کے رہ سکتے ہیں؟ ہاں, وہ اگر خود رہنا مانگتے ہیں, بالکل اگر خود رہنا مانگتے ہیں وہ تو کوئی قانون بھی کسی کو منع نہیں کر سکتا, خود وہ رہیں اکٹھے, وہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک کنڈونیشن کی ادھر بھی بات ہے کہ اگر ایڈلٹری لیج کرتے ہیں اور کسی اسٹیج پہ آپ کنڈون کر دیتے ہیں وہ ایلیگیشن اور وہ فیل کنڈون کر دیتے ہیں تو پھر آپ وہ گراؤنڈ نہیں لے سکتے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ جی فرض کر لیں, میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ یہ میری بیوی نے جنوری کے مہینے میں ایڈلٹری کمٹ کی اور پھر اس کے بعد میں نے موقع پہ دیکھ لیا اور میں نے پھر معاف کر دیا, اور پھر جولائی میں پھر ایسا کیا. وہ جولائی کے بعد آپ ثابت نہیں کر سکتے تو جنوری والی کر بھی سکیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ نے کنڈون کر دی. تو باقی اکٹھے رہنے والا بات تو کلچرل ہے, لوگ کئی پرابلمز کے بیچ میں میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں, ساری عمر گزار دیتے ہیں. ہاں, پھر وہ جو تھا دعویٰ وہ تو انفیکشس ہو جائے گا. جی نہیں, اگر آپ کا کوشچن ہے کہ میاں بیوی ہے, ان کا مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے, آدمی مسلمان ہو جاتا ہے, شادی بھی کر لیتا ہے, تو وہ تو میرج آٹومیٹیکلی جو دعویٰ ہے وہ ختم ہو گیا اور میرج ڈیزالو ہو گئی. نہیں, وہ جو تھا وہ آدمی کی مرضی ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں نے نہیں رکھنا, تو فورس تو کوئی نہیں کر سکتا اسے, فورس تو نہیں کر سکتا. اگر بزنس ہوتا ہے تو اس کے خلاف اپنی راحت ہے. بالکل, یہ سول پروسیجر کوڈ از ایپلیکیبل, جو حق ہے سول پروسیجر کوڈ کے تحت وہ سارے اسپیسیفکلی سوال ہے جو میرج کے اوپر, اور اگر وہ بزنس ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف اپیل ہے. بالکل, اب وہ میں نے کہا نا کہ چونکہ سی پی سی اپلیکیبل ہے تو اگر سی پی سی میں سول سوٹ کے بیچ میں جو ہے وہ ساری اپلیکیبل ہے. سر ایک چیز سر آپ کی اجازت سے, سر ون آف دا گراؤنڈس فار ایکچولی ڈیزولوشن از امپوٹنس and not able to nullity of marriage, nullity کے لیے, اس کے لیے actually unable to have children is equated to impotence کہ it's the کہ medical condition ہونی چاہیے. medical condition اگر ویسے نہیں عدت کا نہیں ہے, مگر یہ جو ججمنٹ آئی ہوئی ہے ایک ہائی کورٹ کی, وہ میں میرے پاس وہ میں آپ کو لکھوا دوں گا. اس کے بیچ میں کورٹ نے کہا ہے کہ جی یہ پیریڈ ہونی چاہیے پوری, وہ میں اس کے بعد وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ضروری اس لیے ہے کہ کل کو بچوں کے بیچ میں کوئی پرابلم نہ ہو, اور وہ لاجیکل بات ہے. What is the number of witnesses required in all kinds of divorce? What is तमाम divorce जितने भी इसमें हैं उनमें शायद witnesses कितने required होंगे, यानी कि सेक्शन 10 के तहत 18, 19 के तहत 30 होंगे. ہاں, witnesses جو جس طرح ہمارے عام دیوانی دعوے کے بیچ میں ضرورت ہے, ایک پہ بھی بات بن جاتی ہے, دو پہ بھی بن جاتی ہے, اس میں کوئی فکس یہ نہیں لکھا ہوا کہ اتنے ہونے چاہیے.
تو اکارڈنگ ٹو ایج بچوں کی کنڈیشن کیا ہوگی کہ ان کی کنڈیشن کیا ہوگی کہ کتنے سال تک کا بچہ ماں کے پاس رہ سکتا ہے؟ ہاں وہ تو پھر گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کے تحت آپس میں میاں بیوی لڑ کریں گے. Sir, last question on this topic, then we move to the next topic. End میں آپ نے پوچھنے ہوں گے پوچھ لیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک لیڈی کرسچن سے مسلمان ہو جاتی ہے تو وہ اس کی آپ کا میرج جو کرنی پڑے گی، اگر وہ واپس دوبارہ کرسچینٹی میں چلی جاتی ہے وہ پہلے والی ختم ہو جائے گی، وہ نئی کون سی ہے وہ ریسٹور نہیں ہوئے گی. لے جی تھینک یو. اب ایک آخری ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. یہ ہے سکسیشن ایکٹ 1925 کا میں ذکر کرتا ہوں. اس میں انہیریٹنس کی بات ہے. اب جب میں کمپیئر کروں تو انڈر محمدن لا 1/8 جو سا ہے وہ وڈو کو ملتا ہے اور ڈبل شیئر بیٹوں کو ملتا ہے اور سنگل شیئر بیٹیوں کو ملتا ہے. پہلی بات یہ کہ کرسچنز کو جو لا آف انہیریٹنس ہے وہ سکسیشن ایکٹ 1925 کے تحت ہے. سکسیشن ایکٹ 1925 اس کے سیکشنز جو سے ہیں 29 to 49 یہ سیکشنز ہیں جو انہیریٹنس کے متعلق ہیں. اور سکسیشن ایکٹ 1925 کے سیکشن 33 جو سا ہے اس میں وڈو کو جو سا ہے وہ 1/3 ملتا ہے، 1/8 نہیں 1/3 ملے گا. اور ریمیننگ جو سا ہے دیٹ ول بی ایکولی ڈیوائڈیڈ امنگ چلڈرن کا لفظ ہے، جس کے بیچ میں بیٹا بھی آ جائے گا بیٹی بھی آ جائے گی، برابر کا جو سا ملے گا. ٹھیک ہے. اس میں بلکہ اسی اسٹیج پہ ایک بات مجھے یاد آئی کہ ہمارا کسٹمری لا بھی ہوتا تھا جس میں کہ زمینوں زمینوں کے بیچ میں جو سا ہے لڑکیوں کو عموماً مائنس کیا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی جائیداد ایگریکلچر لینڈ کے بیچ میں. تو وہ بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آگی ہوئی ہے کہ جو کرسچنس لا آف انہیریٹنس ہے یہ کسٹمری لا جو سا ہے اس پہ اپلیکیبل نہیں ہے. تو لا یہی جو سا ہے کہ 1/3 جو سا ہے دیٹ ول گو ٹو وڈو اور ریمیننگ ول بی ڈیوالو اپون دا چلڈرن ویدر میل اور فیمیل اور وائس ورسا بھی ایسے ہی ہوگا. وائس ورسا بھی بالکل ہاں پیرنٹس کا نہیں ہے ذکر بیچ میں پیرنٹس کا نہیں. اور پھر سیکشن 33 جو سا ہے وہ 33B وہ یہ کہتا ہے کہ اگر بچے نہیں ہیں ایشوز کوئی نہیں ہے تو پھر 1/3 نہیں ملے گا وڈو کو، پھر آدھا شیئر ملے گا وڈو کو اور آدھا جو سا ہے وہ ہسبینڈ کی لائن میں جس میں پھر ماں باپ بھی آ سکتے ہیں جس میں اس کے وہ آ سکتے ہیں اور یہ بھی وائس ورسا کہہ لیں آپ اس کو بھی وائس ورسا کنسیڈر کریں. ٹھیک ہے. اور پھر اگر ہسبینڈ کی طرف بھی کوئی نہیں ہے، نہ ماں باپ ہے نہ بہن بھائی ہے نہ کوئی ایسا عزیز ہے تو پھر قانون یہ کہتا ہے کہ وہ پھر گورنمنٹ کے پاس چلی جائے گی وہ جگہ گورنمنٹ کے پاس چلی جائے گی. بیٹے بیٹیاں برابر؟ ہاں بیٹے بیٹیاں برابر ایکول شیئر. وہ تو ہے مگر بیسک جو ہے وہ یہ ہے کہ 1/3 ول گو ٹو وڈو. ٹھیک ہے. اور ریمیننگ ول بی ڈیوالو اپون دا چلڈرن equal shares whether male or female. اور اگر بچے نہیں ہیں 50% will go to widow اور vice versa or to husband اور پھر جو سا ہے 50% پیچھے چلا جائے گا پیچھے اس سائڈ. If it goes to government کوئی خاص کوئی کرسچن ادارہ ہے جس یہ بیسیکلی گورنمنٹ کا لا ہے تو یہ ادارہ تو ایسا میرے نالج میں نہیں مگر قانون میں یہ لکھا ہوا ہے. نہیں یہ سکسیشن ایکٹ ہے. سکسیشن ایکٹ. اچھا آگے جو تھا ایک بڑا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے ول. وصیت جو سی ہے جس طرح آنکھ نامہ جو ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اخباروں میں لکھا ہوتا ہے آنکھ نامے کی بات ہوتی ہے مگر وہ میں نے اپنے بیٹے کو آنکھ کر دیا اس میں جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا کنٹری لا اس کو ریکگنائز نہیں کرتا آنکھ نامے کو نہ ہی کرسچن لا اس کو ریکگنائز کرتا ہے. ول جو سی ہے انڈر محمدن لا تو 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی ول مگر انڈر کرسچن لا آپ انٹائر پراپرٹی جو سی ہے وہ ول کر سکتے ہیں وصیت کر سکتے ہیں انٹائر پراپرٹی. اور اس میں جو ضروری ہے اس کے بعد کہ جو ول کرنے والا ہے اس میں وہ ایک ایگزیکٹر بھی مقرر کرے گا جو اس ول کو ایکسیکیوٹ کرے گا بعد میں امپلیمنٹ کرے گا اس کو. اور جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ود ان 6 months پروبیٹ لینا ہوتا ہے
प्रोबेट है, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेशन ऑफ विल कि विल दुरुस्त है, और प्रोबेट के लिए आपको अप्लाई करना है टू द डिस्ट्रिक्ट जज। अंडर मोहम्मदन लॉ प्रोबेट की जरूरत नहीं है, मगर अंडर क्रिश्चियन लॉ प्रोबेट के लिए जरूरी है। और इसमें आप जो जितनी भी किताबें फेन रोड पे दुकानें हैं वो पढ़ेंगे विल के बारे में, तो उसमें जो सी फी जो सी है प्रॉपर्टी की वैल्यू के मुताबिक जो सी लिखी हुई है, जो सी के अमेंडमेंट्स उसमें नहीं आई, मगर जो अमेंडेड किताब अगर आपको मिल जाए तो उस प्रोबेट के ऊपर अगर फर्ज करें 5 करोड़ की जगह है तो 5 करोड़ की वैल्यू के मुताबिक आपको कोर्ट फीस लगाने की जरूरत नहीं है, आपको 15 रुपए की कोर्ट फीस जो सी है वो लगाएंगे और प्रोबेट हासिल होगा। और फिर वो प्रोबेट जो से जब कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि ये प्रोबेट है जारी कर दिया, यानी कि मुझे इत्तेफाक हुआ कि जितनी दफा भी मैंने अप्लाई किया प्रोबेट के लिए तो कोर्ट ने मुझे यही कहा कि आप एक नमूना मुझे एक बना के दे दें या ऑर्डर लिखवा दें, क्योंकि ये बड़ा रेयर होता है, ठीक है, तो वो उसको फॉलो कर लेते हैं। तो वो बकायदा एक फॉर्मेट किताब के बीच में भी बना हुआ है, मगर प्रोबेट लेना 100% जरूरी है। और विल जौन सी है वो एंटायर प्रॉपर्टी के हो सकते हैं। कोई किताब क्रिश्चियन लॉस में, क्रिश्चियन लॉज पे मेरा ख्याल है कि आप खुद ही इसमें एफर्ट करें तो ज्यादा कोई ऐसी नहीं मैं कह सकता कि जिसमें कि 100% हर चीज मौजूद हो। अलबत्ता मुझे एक चीज का अफसोस है कि एक केस में मैं एमिकस क्यूराई बना, वो जज साहब रिटायर हो गए। एक इस किस्म का केस जब मैं मुल्तान बेंच में था मेरे पास आया और मैंने कहा कि भी मैं इसको अच्छी तरह लिखूंगा ताकि आइंदा हमारे पब्लिक के लिए इजी हो जाए, तो मुझे वो मौका नहीं मिल सका कि मैं उसको लिख सकूं, फाइल चलेगी वहां पर। तो जी ठीक, नहीं वो जज साहब लिखेंगे। देखिए हमारा आप सारे दोस्तों के लेक्चर जो हम करवा रहे हैं उसका एक मकसद भी ये है कि हर और टॉपिक्स भी हम ऐसे चूज कर रहे हैं कि जिनके ऊपर किताबें नहीं मौजूद। और फॉर एग्जांपल लेबर लॉ के ऊपर कोई आपको किताब नहीं मिलेगी, इतने कवानीन हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव आपको ओवरव्यू भी इसीलिए दिलवा रहे हैं कि जज साहब का ये लेक्चर वी विल रिड्यूस इट इन राइटिंग, इनके अप्रूवल के साथ वी विल पब्लिश इट एट द एंड ऑफ द ईयर। आपने देखना है क्या कानून है, वो किताब ये एक्सरसाइज ही इसीलिए हो रही है, आपके सवालात भी इसीलिए हम यहाँ पे बीच में कर रहे हैं कि इसका एंड रिजल्ट ये वीडियोस भी हम फेसबुक पे डाल रहे हैं, सो दैट इज पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज एज वेल। और हमारी किताबें बहुत किसी टॉपिक पे मिलती नहीं है, 3 या 5 किताबें जो ओरिजिनल वर्क थी आपको यहाँ पे पाकिस्तान में मिलेंगी। सो दैट इज पार्ट ऑफ द रीजन। आपके मैडम जवाब के अंदर आपको स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन सर स्पेसिफिक अब क्वेश्चंस हैं तो प्लीज जरा बताइए, हाथ रेज करें। हाँ, लॉ ऑफ अडॉप्शन का हमारे कानून में नहीं है, कंट्री लॉ इसकी इजाजत नहीं देता, तो इसलिए ना कंट्री लॉ में है ना कोई पर्सनल लॉ के बीच में अडॉप्शन की। नहीं पाकिस्तान में तो पाकिस्तान तो नहीं पाकिस्तान से बाहर अमेरिका बच्चे लेके नहीं वो वैसे आप ये देखें कि सिविल कोर्ट जो सी है वो ऑर्डर जरूर कर देती है, आप दिखाना वो मेरे लिए भी बल्कि इन्फॉर्मेशन हो, उसको आपको गार्डियन अपॉइंट करवाना पड़ता, पूरे का पूरा प्रोसेस है, नहीं मिलती जी आएगी। वैसे आप इसको रिकंसिडर करें, आप देख रहा मुझे बल्कि बताएं मुझे आप उसको लेकर विल में कवर कर सकते हैं, फिर ऑफ कोर्स नहीं विल में तो प्रॉपर्टी आएगी ना, और विल में तो प्रॉपर्टी में कवर होगा। हाँ जी लॉ बिल्कुल तो वो मुझे दिखाएं बल्कि लॉ ऑफ अडॉप्शन। नेक्स्ट साथ साथ आपने कहा था कि सीपीसी अप्लाई होता है तो सीपीसी के हवाले से जो उसका टाइम पीरियड दिया हुआ क्योंकि समझ के दादा वगैरह वो चेक करता है वो इसकी लिमिट के अंदर का सेकेंडरी के लिमिटेशन है उसका अप्लाई होता है इसके अंदर नहीं, लिमिटेशन एक्ट जो सीपीसी के तहत है कि आपने ये दाद डिक्री हो गई और अपील इतनी मुद्दत में करनी है, वो तो डेफिनेटली वो तो अप्लाई वैसे ही होगी, लिमिटेशन एक्ट होगा। बिल्कुल अच्छा वो सन वाला और जी बेटा पहले बहुत हो जाता है पोते को हाँ, वो आपके कानून में भी उसमें थोड़ी अमेंडमेंट आई हुई है, हमारे में अमेंडमेंट तो कोई नहीं है, मगर पोतों को नहीं मिलेगा। अगर बेटा बहुत हो गया है जी दादा बहुत होता है तो पोतों को हाँ, ऐसा जिक्र नहीं है, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा।
उसमें ग्राउंड आपने बताई थी कि सेपरेशन टाइम पीरियड होगा वो डिक्लेयर करते नहीं, वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। कोर्ट कहती है कि जी आप 6 महीनों के लिए, साल के लिए लदा रहें, और साथ मेंटेनेंस भी मुकर्रर कर देती है। जी जी, 2 साल के लिए, हाँ, ये कोई लॉ में फिक्स पीरियड नहीं लिखी। उसके बाद क्या होता है? एक्सपायर हो गया, जी जी, पूरा हो गया, उसके बाद क्या उसको ऐसे ग्राउंड लिया जा सकता है कि मुझे जो है ना डाइवोर्स मिल जाए? नहीं, वो ग्राउंड नहीं, वो ग्राउंड वो बनेगा सेक्शन 10 का, वो सेक्शन 10 का। सर डिवोर्स के बाद पाकिस्तान में तो उनको मिलता है 90 डेज के बाद एक इंडियन काउंसिल का, क्रिश्चियंस को क्या मिलता है डिवोर्स के बाद? डाइवोर्स सर्टिफिकेट? ये मेरा ख्याल है कि हमें अप्लाई तो वैसे ही करना पड़ेगा। मतलब हम इंडियन काउंसिल में 90 डेज वाला लेके डिलीवरी हमारी जो डिक्री होगी वो कोर्ट की डिक्री जॉन्सी है, वो कोर्ट की डिक्री है। जी कि अगर पोता होता है तो पोते को हिस्सा नहीं मिलेगा, हाँ जी, बेटे बेटे। सर जी जी, मैडम एक सेकंड प्लीज। हाँ बिल्कुल। रीमैरिज, अगर डिवोर्स होगी तो फिर तो रीमैरिज भी हो सकती है। अच्छा, मतलब कि उन्हीं पार्टीज के आपस में वो हो सकती है। सर प्लीज एक सेकंड, दूसरों को मौका दीजिए। सर नहीं, इंटरलिविंग मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हाँ जी, प्रॉपर्टी ऑफ वाइफ भी उसी वाइस वर्सा मैंने यूज किया था अलग, कि वो दोनों साइड्स को एक ही एप्लीकेबल है। प्लीज सर दूसरों को सवाल करने विल आउटसाइडर को भी विल कर सकते हैं। रिश्तेदारों को कर सकते हैं, आउटसाइडर को भी कर सकते हैं। कोई पूछा था सवाल? हाँ, वो बच्चों की तो वो रहेगी वैसे ही, वो तो उसके बीच में इतनी कॉम्प्लिकेशन। बिल्कुल, वो तो बाद की बात है कि वो दूसरा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए और वो समझा जाए कि ये बच्चे ही इसके नहीं है, वो एक डिफरेंट है। मगर लॉ इस पे, हाँ जी, गिफ्ट पे कंट्री लॉ अब बताइए, ओरल गिफ्ट की बात नहीं है उसमें, वो आपको कंट्री लॉ के तहत बकायदा गिफ्ट डीड लिखनी पड़ती है, उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। वो तो हमारा कंट्री लॉ उसको इजाजत ही नहीं देता, वो तो कोई वो गलत है। तो वो कर लेते हैं, वो पहले वाले होते हैं वो प्रॉपर्टी में देख कर ये कर देते हैं। हाँ, वो गैर कानूनी चीजें, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि लोग डिवोर्स भी एफिडेविट बना लेते हैं, लड़की का भी लड़के का भी, वो कहते हैं हम अलग हो गए, हालांकि कानूनी तौर पे तो वो गलत है। और बेशुमार शादियां उसके बाद हो भी रही, गाँव में होती हैं, ठीक है, और वो समझते भी हैं। मैं इसको बाईपास करने की कोशिश करता हूँ। एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? लास्ट 3 क्वेश्चंस प्लीज, उसके बाद। ये जो आपने विल के बारे में क्रिश्चियन लॉ बताया है, ये किस पे बेस करता है? क्या प्रॉपर्टी जो विल कर सकता है बिब्लिकल टीचिंग से लिया गया है, सोर्स क्या है इस लॉ का? नहीं, बिब्लिकल टीचिंग्स तो नहीं है। ये सक्सेशन एक्ट 1925 जो सा है, वो ये कहता है कि ये दिस विल बी एप्लीकेबल टू क्रिश्चियंस, और विल जो सा है वो भी उसके बीच में मेंशन है कि ये अप्लाई होगी। तो इसलिए उस हवाले से ये नहीं है कि बाइबल में मैंने नहीं पढ़ा एटलीस्ट कि विरासत भी बीच में कहीं मेंशन की हो। प्रॉपर्टी विल करते हैं, बच्चों के साथ जुल्म होगा, तो ये बेस क्या है इस लॉ का? बेस तो इसकी स्पिरिट क्या है वो तो मैं नहीं कह सकता, मगर ये जो मालिक है उसकी मर्जी है, अगर वो नहीं करेगा वो अपनी जिंदगी में बेच भी तो सकता है ना। बच्चों को क्या बनेगा, लोग आजाद तरीके निकाल लेते हैं। सर, ये दूसरा सवाल है, इमरान खान और जमाइमा की शादी में उसने पूरी जो
آدھی جائیداد جمائمہ نے دینی تھی عمران کو یہ دور کیا ہے اس کا؟ جمائمہ نے ذرا پلیز اس نے آدھی پراپرٹی اس پہ عمران خان کو اچھا پی ٹی آئی والا چیتے کا یاد ہے یہ اس پہ کیا بیسس ہے؟ جمائمہ نے آدھی پراپرٹی عمران خان کو دینی تھی. وہاں جو رجسٹریشن ہوئی تھی جی جی یہ ایکچولی چونکہ ادھر کا قانون ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہے. میں اپنے پاکستانی قانون پاکستان میں جو رائجہ قانون اس کی بات کر رہا ہوں. ادھر ڈیفینیٹلی کوئی ہو خان صاحب نے 4 کو کر دی. اچھا لاسٹ 2 questions please. اچھا جو مجھے ایک دفعہ یہ کوشچن آیا تھا اس کے بیچ میں میں نے کافی ڈیٹیل پڑھی, اسلامک لا بھی پڑھا اور اس کے بیچ میں یہ بالکل واضح لکھی ہوئی تھی. ایک میرے پاس جو کیس آیا اس میں تھا کہ ایک جیلی وکیل تھے جو کالا کوٹ پہن کے ابھی بھی مجھے کبھی کبھی نظر آتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو وکیل کہتے تھے اور انہوں نے اس کے گھر کے سامنے ایک کرسچنز رہتے تھے, 2 تھے, وہ انمیرڈ تھے اور بزرگ تھے, ایک ڈاکٹر تھا اور ایک کسی ایمبیسی میں کام کرتے ہوتے تھے. تو وہ جب دونوں کی ایک کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے ایک وہ بنا لی یہ وصیت کہ جی وہ یہ مسجد کے لیے وصیت کر گئے تھے اور مجھے ولی کر گئے. تب میں نے یہ قانون پڑھا اور وہ کہتے ہیں کہ کرسچن جو سا ہے وہ مسجد کے لیے وقف کر ہی نہیں سکتا. اس قانون یہ قانون میں لکھا ہوا ہے. نہیں یہ قانون میں اسلامک لا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کرسچن مسجد کے لیے نہیں کر سکتا, یا کوئی اور مذہب والا بھی جو سا ہندو ہو سکھ ہو وہ نہیں کر سکتا. ہاں وہ آپ بتائیں مجھے, وہ آپ بتائیں مجھے اگر ایسا ہو. سر لاسٹ کوشچن. نہیں بیسیکلی ایکچولی جس طرح جسٹس شوکت عمر پیرزادہ صاحب نے بھی بتایا کہ اپلیکیبل تو وہی ہوگا جو ڈیورس ایکٹ میں اور جو ایکٹس میں لکھا ہوا ہے, مگر یہ بائبل میں ایسا جہاں یہ منع کر دیا کہ آپ نے دوسری کرانی نہیں بجائے سوائے حرام کاری کے, وہاں دوسری میرج کی اجازت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اوکے سر تمام دوست سر جب جی ججمنٹ اینڈ میں سر دے دیں گے سر. اگر آپ کو کوئی کوشچنز ابھی رہ بھی گئے تو اس کے بعد آپ جج صاحب کے ساتھ ٹیک اپ کر سکتے ہیں پرائیویٹلی. سر جب انیشلی میں نے یہ ٹاپک اشتہار کے اندر لگایا تھا تو میں ایک طریقے سے بیچ میں جھجک رہا تھا کہ ایسا کہ بہت اسپیشلسٹ ٹاپک ہے اور کہ اس کے اوپر زیادہ دوست نہیں آئیں گے, مگر جناب ایکچولی دیکھیں گے ہاؤس آج سارے کا سارا فل تھا اور میں اس چیز سے بھی جھجک رہا تھا کہ جی ہم ساروں کو زیادہ پتہ نہیں شاید انٹرسٹ شو کرتے ہیں کہ نہیں, لیکن لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے شاید یہ دکھایا ہے آج کے جن ٹاپکس کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں یا جن کے بارے میں نہیں پتا وہ کھل کے ایکچولی بلکہ زیادہ دوست آتے ہیں. جنرل پروسیجر پہ تو ہم کرتے رہتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ جج صاحب کی ایکچولی محبت کے اندر اور ان کے رسپیکٹ کے اندر آج ہمارا ہاؤس سارے کا سارا پروبلی دا لیٹر از ون. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اگر کسی کو کوئی کمپلیمنٹ سب سے بڑا دے سکتی ہے وہ یہ, اور کوئی وکیل دوسرے کو دے سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی بات سننے کے لیے وہ جوک در جوک آتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے ایکچولی ان کی نالج سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. سو سر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جناب کو ونس اگین تہہ دل سے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا ٹائم بہت ویلیوبل ہے, آپ نے بہت ڈیٹیل میں آ کے ہمیں گائیڈ اور ایجوکیٹ کیا. وی تھینک یو اگین سر, اٹ واز این آنر فار اس. یہ میں ذرا پلیز تشریف رکھیں, میں اس چیز وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح گیدرنگ تھی یہ میں بھی ایکسپیکٹ نہیں تھا کرتا کہ یہ ٹاپک ایسا ہے, شاید لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی, مگر یہ ہے کہ اس طرح کی جو عملی چیزیں ہوتی ہیں ایٹ لیسٹ جو باہرلے ممالک میں ہمارا امپریشن ہے کہ جدھر ریلیجیس ڈسکریمنیشن ہے یہ ان چیزوں کی نفی کرتی ہے کہ ہماری ادھر کوئی نہیں ہے. باہر اگر ہے تو وہ پروپیگنڈا ہے جو کہ ہماری این جی اوز نے یا ہماری انٹرنیشنل میڈیا نے کیا ہے. یہاں میرا اگر آپ کو میں اپنی ریکارڈڈ جو سی انٹرویو لائیو انٹرویو سٹی 42 میں آج سے 4-5 سال پہلے تھا, وہاں بھی میرا یہی اسٹینڈ تھا کہ ہمارے ادھر کوئی ریلیجیس ڈسکریمنیشن نہیں ہے اور ہمارے ادھر پڑوس میں اگر کوئی رہ رہا ہو چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو چاہے کرسچن ہو اس کو اتنی ہی محبت ملتی ہے جو ہمارے کلچر میں ملنی چاہیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرامز پیچھے سیکرٹری صاحب نے ایک منورٹیز ڈے بنایا تھا, یہ عملی چیزیں جو سی ہیں جو باہر کے پروپیگنڈے کی نفی کرتی ہیں اور یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں.
सीखता भी है इंसान और ये इंप्रेशन भी बाहर लोगों का, क्योंकि मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी में देखता हूँ, 1-2 मिनट और लूंगा, कि FC कॉलेज के साथ उसकी बोर्ड पे मैं हूं, तो उधर के रेक्टर जॉन से हैं, उन्होंने एक दफा मुझे फोन किया कि 5-6 अमेरिकन आए हुए हैं, वो FC कॉलेज का टूर करना चाहते हैं, तो उनको मैंने लंच किया हुआ जिम खाना में, तो आप भी जरूर पहुंच जाना। हम उधर खाने के वक्त वो मुझे कहते हैं कि जब हम अमेरिका से चले थे तो हमें ये कहा गया था कि अगर आपका कोई दरवाजा खटकाएगा तो आप पहले झांक लेना, वो चूड़ा या कोई पिस्टल लेके खड़ा होगा, मगर इधर हमें ऐसी बात नजर नहीं आई। एक और मिसाल मैं देता हूं कि कितना बुरा इंप्रेशन है सिर्फ हमारी मीडिया की वजह से या इंटरनेशनल मीडिया की वजह से या NGOs अपना बजट बढ़ाने के लिए जो बढ़ा चढ़ा के बताती हैं। एक केस मैं करने जाता होता था अटक, तो वो फॉरेनर्स थे जिनकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था टेक्सला के बीच में, सॉरी अटक पे, तो वो मैं जाता था तो वो उन्होंने मुझे कहा कि आपने शाम को आ जाना है, रात को आपने इस्लामाबाद स्टे करना है और सुबह जौन सा है आपने आपको गाड़ी आएगी और वो कार आके ले जाएगी आपको अटक के लिए। तो वो उस गेस्ट हाउस में अक्सरियत जौन से थे वो फॉरेनर्स रहते थे। तो जो मैनेजर था, चूंकि महीने में एक दफा मैं जरूर जाता था, तो वो मैनेजर मेरा अच्छा दोस्त हो गया। तो एक अमेरिकन कपल आया हुआ था, तो उसने इंट्रोड्यूस किया कि इज अ क्रिश्चियन एडवोकेट फ्रॉम लाहौर और ये अमेरिकन हैं एंड दे हैव कम फ्रॉम अफगानिस्तान। तो मैं उससे सवाल पूछ बैठा, मैंने कहा कि आप अमेरिका ये अफगानिस्तान की सड़कों पे फिरना कंफर्टेबल फील करते हैं कि पाकिस्तान की सड़कों पे कंफर्टेबल? उनका जवाब था कि अफगानिस्तान के, और मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग था। मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा ये आप अखबारों या ये जो गलत हमारा इंप्रेशन बाहर क्रिएट किया गया है आप उसको लेके बैठे हुए हैं, बल्कि मेरे जैसा बंदे को अफगानिस्तान जाना पड़े तो मैं पहले 10 दुआएं करके जाऊंगा कि यार मेरी जान बचे, और मैं डरूंगा आप पता नहीं किस तरह कह रहे हैं। और जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया, ये सारी कहानी डाली, और मैं यानी कि ये मीडिया पे भी मैंने कहा था कि मुझे 38 साल वकालत करते हो गए हैं और मैं एक वाकया नहीं बता सकता कि किसी जज ने मुझे इस वजह से कोई रिलीफ डिप्राइव की हो, बल्कि इस वजह से मुझे मिली है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, तो वो मैं समझता हूँ कि वो अग्री किया उन्होंने, और मैं सेटिस्फाई इसलिए हुआ कि अगर शायद कोई मुसलमान भाई ये बात करता तो वो मानते ना, मगर एक क्रिश्चियन बात कर रहा था। तो बल्कि मैं अपनी कम्युनिटी में कहता हूं कि जहां हमारा रोल एजुकेशन में, हेल्थ में एक लीडिंग रोल रहा है पाकिस्तान बनने के बाद, तो ये भी हमें बेड़ा उठाना चाहिए कि हम ये जो तासर है इसको खत्म करें, और तासर खत्म करना जो था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया से हम बहुत बेहतर जो अपने आप को सेक्युलर करता ऑनर अगेन सर, और इंशाल्लाह इस तरीके की गैदरिंग से ही ऐसे तासुरात खत्म होंगे। बहुत शुक्रिया।